تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا سبحان ذرہ اللہ۔ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، سبحان کوئی اللہ۔ سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ انبیاء کیا خود حضور آئیں، انبیاء کیا خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل جو اتفاق سے اب سالانہ محفل ہو گئی ہے یہاں راجکوٹ کی سرزمین پر، ماشاءاللہ راجکوٹ کی سرزمین اہل محبت کی زمین ہے، یہاں علماء کرام سادات کرام کی محنتوں سے سنیت کی ایک بہار ہے، اور ابھی آپ نے ہمارے ناظم محترم علامہ موصوف سے اعلان سن لیا کہ ہمارے مخیر قوم جناب حاجی یعقوب بھائی دالوانی، ان کو صدر جامع مسجد کے ٹرسٹ کی صدارت سونپی گئی ہے۔ میں اس پر تمام علماء کرام اور سادات کرام اور اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے اور ان کے لائق و فائق فرزند برادر عزیز جناب فاروق بھائی، حاجی فاروق بھائی سے، اور صدر جامع مسجد کے جو جتنے ذمہ داران ہیں، ٹرسٹیان ہیں، اللہ پاک ان سب سے خوب دین و سنیت کا اور مسلک کا کام لیں اور قوم و ملت کی خدمت کریں۔ ہمیں ہر اس فرد کی حمایت کرنی ہے جو ہمارے مذہب اور مسلک کے لیے کام کرے، اس لیے کہ جب ہم کام کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں تو کام مزید بڑھتا ہے۔ بے شک اگر ہم کام نہ بھی کریں، صرف کام کرنے والوں کی حمایت کر دیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس پر میں بیان شروع کرنے سے پہلے آپ کی ذہن سازی کے لیے بات کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید بن حارثہ ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کے روم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ ابھی مدینہ شریف کے باہر ہی گئے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ وہ لوگ واپس آ گئے، پھر حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن شریف اور سارے جو معاملات تھے وہ ادا کیے گئے۔ پھر صدیق اکبر صحابہ کے اتفاق رائے سے اور اجماع سے رسول اللہ کے جانشین ہوئے اور خلیفہ اول ہوئے۔ تو صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے بھیجا، روانہ کیا، وہ واپس آ گیا، تو جس کو حضور بھیجیں وہ واپس نہیں آ سکتا۔ واہ واہ، جس کو اللہ کے رسول آگے بڑھا دیں وہ واپس نہیں آ سکتا۔ دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ اب رسول اللہ پردہ فرما گئے،
اب مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ گئی، اب یہ لشکر واپس آنے والا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے کہا واپس جاؤ۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب تمہیں واپس جانا ہے، جاؤ لشکر لے کے جاؤ۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، لیکن جو حضرت اسامہ تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، وہ صدیق اکبر کے پوتوں کی عمر کے تھے۔ جی حضرت اسامہ صدیق اکبر کے بیٹوں کی بھی نہیں بلکہ پوتوں کی عمر کے تھے۔ تو صدیق اکبر نے ان کو گھوڑے پہ بٹھایا اور ان کی لگام پکڑ کر صدیق اکبر چلنے لگے۔ تو حضرت اسامہ بار بار کہتے اب تو آپ مومنوں کے امیر ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہو، یا مجھے نیچے اتر کر چلنے دو یا آپ گھوڑے پر بیٹھو۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا، اسامہ تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو اتنے بڑے کام کے لیے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں، لیکن چونکہ اب خلیفہ بن گیا ہوں تو میرے پیروں میں زنجیر ہے کہ مجھے مدینے میں رہنا پڑے گا۔ تو چونکہ تم دین کے کام کے لیے جا رہے ہو تو میں تمہارے گھوڑے کے ساتھ اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر تمہارے گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑ کر کے لگے گی دین کی راہ میں جانے والے کی، وہ میرے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ میں تو دین کی راہ میں جہاں تم جا رہے ہو وہ جا نہیں سکتا، مگر کم سے کم جانے والے کے ساتھ چند قدم چل کے میں بھی جانے والوں کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے بزرگوں کی فکر تھی۔ تو اس لیے اگر ہم دین کا، سنیت کا، مسلک کا کام اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو جو طبقہ کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ چند قدم چل ہی لیں، اس نیت کے ساتھ کہ جب ان کے ساتھ چلنے والوں کی فہرست بنے گی تو کہیں نہ کہیں اپنا نام بھی آ جائے گا۔ سپورٹ کریں تاکہ جب دین کا کام کرنے والوں کی فہرست بنے گی تو کہیں کہیں اپنا نام بھی آ جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی عاشق رسول دنیا کے جس بھی کونے میں دین کا، سنیت کا، مسلک کا کام کر رہا ہے، اللہ سب کو آباد رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ تنظیم کوئی ہو، تحریک کوئی ہو، ادارہ کوئی ہو، سمبول کوئی ہو، لیکن سلسلہ کوئی ہو، برادری کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، بس کام میرے نبی کا ہو رہا ہے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم سب رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کرے وہ دن آئے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے۔ تو آج کی یہ محفل سرکار غوثیت مآب کی محفل ہے، اور میں نے قرآن مقدس کی اس عظیم آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے منصب کو اجاگر کیا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو۔ بہترین اور خیر امت کا خطاب اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا، یہ صرف امت محمدیہ کی شان ہے۔ بالکل آپ اس کو محسوس کریں کہ حضور کے امتی ہونے کی برکت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں اپنے خزانے میں چھپا رکھی تھی، کیوں؟ محبوب کی امت آئے گی تو اس کو عطا کریں گے۔ یہ جو چھپانے والی بات ہے اس لیے کر رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ جب ماں کوئی چیز تقسیم کرتی ہے بچوں میں تو جو سب سے چہیتا اور پیارا ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو ماں اس کو اپنی بغل میں، اپنی آستین میں، اپنے دوپٹے میں، اپنے دامن میں چھپا کے رکھتی ہے کہ ابھی وہ آیا نہیں، جب وہ آئے گا تو اچھا، سب سے پیارے کو دے دوں گی۔ بلا تمثیل اللہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن امت محمدیہ سے سب سے زیادہ پیار اس لیے ہے کہ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو چھپا کے رکھا، کسی امت کو نہیں دیا، یہ صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ بسم اللہ شریف کو چھپا کے رکھا، کسی امت کو نہیں دیا، یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف امت محمدیہ
کو عطا فرمایا، رکوع جیسی عظیم نعمت چھپا کر رکھی تاکہ یہ امت محمدیہ کو عطا کریں گے، رمضان المبارک جیسی نعمت چھپا کر رکھی کسی امت کو نہیں دی، امت محمدیہ کو عطا کریں گے، اذان جیسی عظیم نعمت چھپا کر رکھی کسی امت کو نہیں دیں گے، امت محمدیہ کو عطا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار جو پیارا ہے تو یار کے پیچھے چلنے والی ساری امت سے پیار ہو گیا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ تو خیر امت کا لقب صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے بہترین ہو کہ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا۔ اور جو کام انبیاء کرام کرتے رہے پچھلے ادوار میں، اللہ نے نبی آخر الزمان کے صدقے، خاتم النبیین کے صدقے، سید العالمین کے صدقے، وہ ذمہ داریاں جو نبیوں کو دی جاتی تھی خاتم النبیین کی وجہ سے، یہ امت محمدیہ کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ذمہ داری اللہ نے محبوب کی امت کے لوگوں کو عطا فرمائی تاکہ تم نیکیوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، انسان غار میں بیٹھ کر اگر 70 سال تک عبادت کرے، وہ عبادت اپنی جگہ الگ ہے، اور ایک لمحہ کوئی نیکی کی دعوت دے، یہ لمحہ اس 70 سال کی عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ غار میں بیٹھے ہوئے عبادت کرنے والا اکیلا جنت میں جائے گا، لیکن نیکی کی دعوت دینے والا پوری قوم کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر۔ تو جب دنیا کے اندر ظلم بڑھا، جبر بڑھا، گناہ بڑھے، فسق و فجور بڑھا، کفر نے اپنے پیروں کو پسارنے کی کوشش کی، شیطان نے اغوا کرنے کی کوشش کی، شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو میرے اللہ نے ہر دور میں کسی نہ کسی اپنے جلیل القدر بندوں کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ اور جس وقت اللہ اکبر 5ویں صدی ہجری کا دور تھا، اس دور میں فسق و فجور عام تھے، عیسائیت نے مکمل طور پر اسلامی معاشرے کو جکڑنے کی کوشش کی، عیسائیوں نے اللہ اکبر اسلام کو مٹانے کی ٹھانی۔ اس وقت اللہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کے سایہ کی شکل میں دنیا میں جلوگر فرمایا۔ سرکار غوث پاک کیا ہیں، کون ہیں، سنیوں کا بچہ جانتا ہے، لیکن صرف آج میرا عنوان ایک غوث پاک کی ایک خصوصیت پر آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم اپنے وقت کے نہیں بلکہ ہر دور کے، اپنے دور سے لے کر اب قیامت تک دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی خطیب ہے، کوئی وائز ہے، تو اس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ بلکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں ہماری محفلوں میں بھی جو لگاتے ہیں وہ غوث اعظم کے فیوز و برکات کا حصہ ہے، ان کی صدقے میں، ان کی نالین کے صدقے میں اللہ ہماری محفلوں کو بھرتا ہے اور ہماری محفلوں سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو سیدنا غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، ماحول تھا بڑا بھیانک ماحول، امیر لوگ بگڑے، غریب لوگ بگڑے، دیندار لوگ بگڑے، عجیب سا ماحول تھا۔ سرکار غوث پاک سادات گھرانے میں، حسنی حسینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماں حسینی سیدہ تھی، بابا حسنی سید تھے، اور حسنی حسینی پھول جب کھلتا ہے اللہ اکبر گلستان فاطمہ کے اندر تو اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث پاک ماں کے شکم سے ولی تھے، مادر زاد ولی تھے، اللہ اکبر۔ پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور ہوا، وہ آپ بار بار سن چکے ہیں، اب اس کی طرف نہیں جانا۔ سرکار غوث پاک تقریباً 18 سال کی عمر میں بغداد معلیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا انتظام دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، جتنے مضبوط لوگ بغداد میں تھے زیادہ تر لوگ غوث پاک کی آمد سے پہلے بغداد سے رخصت ہوئے۔ وجہ اس لیے کہ ایک وقت میں ایک ہی سورج چمک سکتا ہے،
خود سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی 500 کتابوں کا مصنف، امام غزالی اپنے دور کے سید الصوفیہ، امام غزالی اپنے وقت کے عالم ربانی، آپ آج بھی مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، خطبات غزالی، یہ سب غوث سرکار میں حضرت امام غزالی کی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو آج بھی وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے۔ انتہائی اس کے اندر جذبات ہیں، عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان سنور جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا اگر کسی کو کامل پیر نہیں ملتا وہ کیمیاء سعادت کو اپنا مرشد بنا لے، انشاءاللہ وہ منزلوں کو طے کرنے لگے گا۔ ایسی ایسی کتابیں لکھی، لیکن غوث پاک آنے والے تھے، امام غزالی بغداد چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی کہ یہ سسٹم دیکھیں، آپ انداز دیکھیں۔ امام غزالی کون؟ چونکہ عنوان غوث پاک ہے، مگر آپ امام غزالی کو صرف اتنا محسوس کر لیں، 4 سال کی عمر امام غزالی کی، 4 سال کی۔ استاد نے پوچھا غزالی تجھے دنیا غزالی کہہ کے پکارتی ہے، اپنا نام تو بتا۔ نام نہیں بتایا۔ عمر کتنی؟ صرف 4 سال، نام نہیں بتایا۔ استاد نے کہا غزالی تمہارا نام؟ پھر چپ رہے۔ پھر کہا غزالی اپنا نام بتاؤ، چپ رہے۔ استاد ناراض ہو کے ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہٹے، استاد کی توجہ کسی طرف بٹی، ہٹے، وضو کر کے آئے۔ استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے، اس طرح میں محمد ابن محمد ہوں۔ استاد نے مسکرا کر پیشانی چومی، کہا میرے لاڈلے پہلے کیوں نہیں بتایا، ڈانٹ کیوں سنی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا تیرا نام محمد نبی رحمت کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور نام محمد عاشق لوگ بے وضو نہیں لیا کرتے، تو میری ماں کی تربیت ہے کہ میں نے نام محمد اب تک کبھی بے وضو نہیں لیا۔ جب آپ نے میرا نام پوچھا میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں نے نام محمد لینا گوارا نہیں کیا۔ اب چونکہ میں وضو کر چکا ہوں اس لیے میں نے نام محمد لیا ہے۔ یہ امام غزالی ہے، یہ امام یا رسول، یہ امام غزالی۔ ایسے بڑے بڑے بزرگ غوث پاک کی آمد سے پہلے بغداد چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ کچھ بزرگ رہے بھی، لیکن وہ رہے بھی تو سرکار غوث اعظم کی ان لوگوں نے تربیت کی تھی، سرکار غوث اعظم کو ان لوگوں نے پڑھایا۔ 18 سال کی عمر میں غوث پاک تشریف لائے بغداد شریف۔ اس کے بعد آپ عالم بنے، فقیہ بنے۔ سرکار غوث پاک اس مفتی کا نام ہے جس نے چاروں مسلک پر فتویٰ دیا ہے۔ وہ حنفی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ شافعی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ حنبلی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ مالکی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے۔ یہاں مفتیان کرام ہو تو ان سے پوچھے کہ ایک مسلک پر فتویٰ دینے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن غوث پاک چاروں مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کا علمی مقام ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، چونکہ آدمی مدرسے میں پڑھاتا ہے، وہ مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے، اور اتنے بڑے مدرس تھے غوث پاک کہ ان کے مدرسے سے ہر سال جب دستار بندی جس کو آپ کہہ لیں یا فراغت کہہ لیں یا سند کی تقسیم کہہ لیں، ہر سال غوث پاک کے مدرسہ قادریہ سے 3000 علماء فارغ ہوتے تھے۔ 3000 تو جس کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ ہوں اس کے مدرسے میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ ہمارے یہاں 300-400 لوگ اگر پڑھیں تو بمشکل 30-40 ہم فارغ کر پاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو جہاں سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوں تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، جتنے وہ طلبہ ہوتے تھے ان سب کے اخراجات سرکار غوث اعظم اپنی جیب خاص سے کیا کرتے تھے، اور ان سب کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری حضور غوث اعظم کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی لوگ 11ویں کے نام پہ کھا رہے ہیں، آج تو کھا ہی رہے ہیں، غوث پاک تو شروع سے کھلا رہے ہیں۔
3000 علماء اگر فارغ ہوتے ہوں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ اور پھر ان فارغین میں کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، جلال الدین رومی کے دادا استاد، شمس تبریز کے استاد، اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، امام یافعی کے دادا استاد، ایسے ایسے بڑے بڑے بزرگ اس مدرسے سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر، اسی مکتبہ عشق کا ایک بطن جلیل جس نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا میں شہرت پائی، بیت المقدس کو آزاد کرانے والا، میرے غوث کے دسترخوان کے ٹکڑوں کو چننے والا تھا، نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کو جن لوگوں نے جذبات سے بھرپور کیا تھا وہ سارے مشیر غوث اعظم کے شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا مرید کے مرید ہیں۔ ایک انقلاب تھا، آپ نے علمی دریا بہائے، لیکن چونکہ آدمی جب بخاری پڑھائے، مسلم پڑھائے، ترمذی پڑھائے، ابن ماجہ پڑھائے یا کوئی کتاب پڑھائے، منطق پڑھائے، فلسفہ پڑھائے، علم کلام پڑھائے، الہیات کا درس دے، کچھ بھی پڑھائے، وہ پبلک اس سے مستفیض نہیں ہو پاتی۔ پبلک کے لیے بہترین ذریعہ اصلاح کا واعظ و نصیحت اور تقریر ہے، خطاب ہے۔ اس لیے ہر نبی نے خطاب کیا ہے۔ خطاب ایسا ہے جن کو کتاب نہیں سمجھتی ان کو بھی خطاب سمجھتا ہے، اس لیے خطاب کی بڑی اہمیت ہے۔ کتاب بھی لایانی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کتاب کسان کو نہیں سمجھتی، کتاب راستے بنانے والے مزدوروں کو نہیں سمجھتی، مگر جب وہ خطاب سنتے ہیں کسی کلندر کا، کسی ملنگ کا، کسی وائز کا، کسی ناسے کا، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خطاب کرے تو پھر بات دل سے نکل کر دل میں اترتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم اپنے وقت کے بہترین وائز، بہترین خطیب تھے، لیکن یہ خطیب بنے کیسے؟ غوث پاک کے خطیب بننے کا، وائز بننے کا، مقرر بننے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ ابھی اس میں انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے یا عالم بیداری کا ہے، اس پر کوئی جو ہے وہ غوث پاک نے وضاحت نہیں فرمائی، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ رسول اللہ کی زیارت کی۔ ویسے غوث پاک نے بار بار اپنی ماتی کی آنکھوں سے عالم بیداری میں غوث پاک نے رسول اللہ کا دیدار کیا، مولا علی کا دیدار کیا، انبیاء کے دیدار کیے۔ اس پر کتابیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، اور ہم اہل سنت کے عقیدے میں چونکہ نبی زندہ ہیں تو اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ عالم بیداری میں بھی رسول اللہ کی زیارت کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے کیا ہے، خود 14ویں صدی کے مجدد سیدی امام اہل سنت نے بھی عالم بیداری میں رسول اللہ کو زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک نے بہت دیکھا، بار بار دیکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد اللہ اکبر میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، ساتھ میں میرے جد کریم، غوث پاک فرماتے ہیں میرے جد کریم مولائے کائنات، خاتم الولایت، قاسم جنت و جہنم، فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت رسول اللہ نے پوچھا بیٹے عبد القادر، آقا دیکھو بیٹا کہہ کے جس کو پکارے کیا شان ہے میرے غوث کی، وہ جسے غلام کہہ دے، اپنے در کا سگ کہہ دے، یہ بھی مقدر کی معراج ہے۔ لیکن کیا نصیب پایا ہے، حالانکہ سارے سادات حضور کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، مگر جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ اللہ اللہ، بیٹے تو سب ہیں مگر سب ناز کرتے وہ میرے نانا ہیں، اور ناز کرنے کا حق بھی ہے، مگر غوث پاک ایسا بیٹا ہے جسے رسول اللہ بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ میرے بیٹے تم واز کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اس کی نانا جان یہ ماحول عربیوں کا ہے، عراق میں عربی بولی جاتی، یہ ماحول عربیوں کا ہے، میں اجمی ہوں۔ چونکہ غوث اعظم کی ولادت ایران میں ہوئی تھی، ایران کا ایک شہر ہے جس کو گیلان کہتے ہیں،
اور اس کو غاف چونکہ عربی میں نہیں ہوتا، تو جب یہ گیلان عربی میں پڑھا جاتا ہے تو اس کو جیلان کہتے ہیں۔ تو غوث پاک کی ولادت ایران میں گیلان میں ہوئی، تو کہا حضور میں تو عجمی ہوں، فارسی بولنے والا ہوں، میں کیسے خطاب کروں؟ اور اس وقت تو لوگ محفلیں سجا کر بیٹھے ہوئے تھے، تقریریں کرتے تھے، خطابات کرتے تھے، بہت سارے اکثر لوگ ایسے بکے ہوئے تھے، چند فیصد لوگ تھے جو حق پر تھے۔ اس لیے کہ آپ کسی کو تصور مت کرنا، میں دور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حالات بتا رہا ہوں، اکثر حکومتیں قلم کاروں کو خریدتی ہے، زبان دانوں سخنوروں کو خریدتی ہے، جن کے پیچھے پبلک چلتی ہے حکومتیں ان کو خریدتی ہے نا۔ ہر دور کی حکومتوں کا مزاج ہے، آج ہی نہیں ہے، ہر زمانے میں۔ اس دور میں بھی بادشاہوں نے خرید رکھا تھا مقرروں کو، مشائخ کو، پیروں کو، مسجد کے مولویوں کو خرید رکھا تھا۔ اکثر چند فیصد لوگ تھے جو حق پر تھے، حق پر ہونے کے باوجود ماحول سے اتنے دبے سہمے تھے کہ کسی کے خلاف کچھ بول نہیں پاتے تھے، اور ان کو حکومتوں نے چونکہ عوام بیدار نہ ہو، کیونکہ بیداری جو اور انقلاب آتا ہے وہ یا تو اہل قلم سے آتا ہے یا تو اہل زبان سے آتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، قلم اور زبان اسی لیے خریدے جاتے ہیں تاکہ انقلاب نہ آئے، پبلک کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح جاہل رکھا جائے، ان پڑھ رکھا جائے۔ اس دور کے بادشاہوں نے قوم کو سلانے کے لیے اس دور کے خطیب اور قلمکار اہل تصنیف کو، اور پھر بظاہر میں اہل تصوف کے کہلانے والوں کو بھی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر دور میں کچھ لوگ بکنے سے بچتے ہیں۔ بعض اتنے مضبوط ہوتے ہیں جن کو زمانہ کبھی خرید نہیں پاتا، اور بعض اتنے سستے ہوتے ہیں کہ وہ بکتے ہی رہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو ایک بار بکتا ہے وہ بار بار بکتا ہے، اور جو ایک بار نہیں بکتا پھر وہ کبھی نہیں بکتا۔ جو نہیں بکتا وہ محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر بکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں بکتا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضور جسے خرید لیتے ہیں پھر اس کو دور خرید نہیں پاتا۔ نہیں دیکھا یزید نے خریدنے کے کتنے جتن کیے، مگر امام حسین کو اور اس دور کے سچے لوگوں کو یزید خرید نہ سکا۔ امام علی مقام کس طرح ڈٹ کر رہے، ان کی رگوں میں حسینی خون تھا، ان کی رگوں میں حسنی خون تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دور کے بہت سارے لوگ خانقاہی، درسگاہی، قلمکار، تقریر کرنے والے بکے ہوئے تھے، تو وہ پبلک کو الجھائے رہتے تھے، یعنی ایسی باتوں میں الجھاتے تھے۔ کیا ایک سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے اللہ گزار سکتا ہے؟ یعنی جھنجھنا دے دیا، جاؤ لڑتے رہو، کالا رنگ افضل ہے یا ہرا رنگ افضل ہے، یہ جھنجھنا دے دیا، لڑتے، فروعی مسائل میں الجھائے رکھا تاکہ پبلک کا مزاج اصل عنوان کی طرف نہ ہو، اصل مسائل کی طرف نہ ہو۔ یہ بکے ہوئے لوگوں کا مزاج تھا۔ آج بھی کہیں نہ کہیں اس کی جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قوم کو سلاؤ، قوم کو الجھاؤ، قوم کو لا یعنی بحثوں میں مبتلا کر دو تاکہ یہ قوم اصل مسائل کا ادراک نہ کر سکے۔ فلسطین تباہ ہو تو تباہ ہوتا رہے، مسجد اقصی کی شہادت کے منصوبے بنتے ہیں تو بنتے رہیں، ابھی یہ اسی میں مبتلا رہیں گے کہ کون افضل ہے اور کون ولی افضل ہے اور کون اس سے چھوٹا ہے، اور تو چھوٹے بڑے کی تقسیم کرے گا ولیوں میں، تیرا اپنا منصب ہے، واللہ کبھی نہیں۔ ہمیں تو بس اتنا کہہ دیا گیا، جو نبی کا عاشق ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اصل مسائل پر ہمیں ٹوپیوں میں کیا دلچسپی، ہمیں ٹوپیوں میں دلچسپی نہیں، ہمیں دلوں کے رنگ میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر، یہ سلسلہ افضل یا وہ سلسلہ افضل، اس جھنجھنے کو بجانے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قوم غربت
کی سطح سے بھی نیچے گر چکی ہے. اس قوم کو ہم اوپر کیسے اٹھائیں گے؟ بچیاں اور بچے مرتد ہو رہے ہیں، ان کا ایمان کیسے بچائیں گے؟ اس دور میں بھی جھنجھنے بجائے جا رہے تھے. آج کے دور کے حالات سے میں کچھ کم واقف ہوں، اس لیے آج کے دور پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، اور اگر کروں گا تو شاید اپنے آپ پہ ضبط نہیں کر سکوں گا. کہنے والے نے کہا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا. کیسے لا یعنی مسائل میں الجھایا تھا، شاید اس کی کچھ جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن تمہیں محسوس کرنا ہے وہ دور آج سے 900 سال پہلے کا دور تھا، اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. چاند پر لوگ اللہ اکبر جانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، چاند پر لوگ پانی تلاش کر رہے ہیں. مسلمانوں، اگر ہم اسی میں الجھے رہیں گے کہ تیرا باپ بڑا کہ میرا باپ بڑا، تو ایجوکیشن پر کب منصوبہ بناؤ گے؟ ایجوکیشن پر کب پلان بناؤ گے؟ غربت کے خاتمے کے لیے کب کوششیں کرو گے؟ ہاسپٹل اپنے خود کے بنانے کے لیے کب کوششیں کرو گے؟ حیرت ہے، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مشرکین پر پہلی نظر پڑتی ہے، اور جب تمہارے بڈھے مرتے ہیں تو مشرک ڈاکٹروں کو دیکھتے دیکھتے مرتے ہیں. کبھی اس کا خیال کیا؟ کبھی اس کی فکر تمہیں ہوئی؟ کیونکہ تمہارے پاس خود کے ہاسپٹل نہیں ہے. اگر تمہارے پاس خود کے ہاسپٹل ہوتے تو تمہارا بچہ مومن ڈاکٹر کو شکل پہلے دیکھتا، اور تمہارا بڈھا دنیا سے جاتے جاتے کسی مومن ہی کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے جاتا. لیکن افسوس ہے، ہمیں اس کی فکر کب ہے؟ ہم تو اور کسی چیز میں لگے ہیں. اب بھی یہ مسئلہ لوگ چھیڑ رہے ہیں کہ نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا، غیب کی خبر تھی کہ نہیں. آپ بتائیے، جھنجھنے دیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں، ارے نادان، جب تیرا داماد ان پڑھ تو گوارا نہیں کرتا تو خدا اپنا محبوب ان پڑھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جب تو داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو تو ڈگری دیکھتا ہے. سوچ تو صحیح، جس کو تو نے داماد بنایا ہے ڈگریوں کے بغیر نہیں بنایا، تو خدا نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہوگا وہ کتنی ڈگریوں والا ہوگا. جہاں سے سب کی عقلیں ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ کے طلبوں کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت. نبی زندہ ہے کہ مر گئے؟ معاذ یہ جھنجھنے تمہارے. نبی بھی مر کے مٹی میں مل سکتا ہے، نبی بھی مر کے مٹی میں مل سکتا ہے. حیرت ہے. اور تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر اسی پہ بحث کر. ارے یہ کیا باتیں ہیں؟ جب ایک دانہ ایک کسان زمین میں ڈالتا ہے تو دانے دو قسم کے ہوتے، ایک کو مٹی کھا جاتی ختم ہو جاتا ہے، ایک کو مٹی نہیں کھا پاتی اس سے پودا نکلتا ہے، اور اس سے کئی پودے. جو خدا دانے کی زمین میں حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے نبیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ نبی اپنی طرح ہے کیا ہے؟ میں نے کہا اپنا ابا بھی اپنی طرح نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا، باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اپنا ابا بھی اپنی طرح نہیں ہے. جس کا باپ اپنی طرح نہیں ہو اس کا رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سب تمہیں جو ہے وہ الجھائے رکھا. ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے. میں نے کہا او ہاتھ باندھنے کے چکر میں پڑنے والے، دل میں عشق رسول بسا، پھر کہیں بھی باندھ، تیری نماز کی معراج ہو جائے گی. ہم لوگ کہاں شافعیوں سے جھگڑنے جاتے ہیں، وہ بھی تو ہم سے اوپر باندھتے ہیں لیکن لڑنے نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ امام شافعی کے سچے مقلد ہیں اور وہ عشق رسول دل میں رکھ کر ہم سے اوپر باندھتے ہیں. ہم نے کہا اوپر نیچے کا سوال نہیں، سوال تو دل کا ہے. دل میں اگر آمینہ کا لال بستا ہے تو پھر نیچے باندھ یا اوپر باندھ، وہ نماز عرش تک جاتی ہے. امام مالک کے سچے مقلدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے. ہم نے ان سے کب جھگڑا کیا؟ وہ تو باندھتے بھی نہیں ہے، چھوڑ کے پڑھتے، لیکن ہم ان کی پیشانیاں چومتے. کیوں؟ کیونکہ امام مالک کے سچے مقلد ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں نہ بھی باندھ چھوڑ دے، نہ چھوڑنے کا سوال ہے نہ پکڑنے کا. یہاں تو دامن مصطفیٰ پکڑنے کی اہمیت ہے نا. تو یہ جھنجھنے 1857 کے بعد تقسیم ہوئے. آپ کو لایانی معاملات میں الجھایا گیا.
تو اس دور میں بھی حکومتوں نے، یہ حکومتوں کا چکر ہے عزیز، ورنہ مسلمان کب منتشر تھا؟ اور اب بھی 80% امت متحد ہے، 20% ادھر ادھر ہوئی، اور اس میں 2.5% ہے جو بہت بدترین ہو گئے۔ ہاں میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 2.5% اس لیے نکل گئے ہیں کہ جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو 2.5% مال کا میل زکوٰۃ کی شکل میں نکال دیتا ہے، تو اسلام بھی غالب ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا اسلام، اس لیے 2.5% ان گستاخوں کو نکال دیا گیا وسیم رضوی جیسوں کی شکل میں۔ ہاں مال کا میل نہیں رکھ، سلمان رشدی کی شکل میں نکال دیا گیا، اسی طریقے سے اور بھی تسلیمہ کی شکل میں نکال، یا اس جیسے اور اس جیسے گروہ ہوں گے، ورنہ جو سچا نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ تو بے وضو نبی کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا، نبی کا نام آنے پہ وہ سر جھکاتا ہے۔ بات دور نہ جائے، جلدی جلدی آتے ہیں، حالات کا جائزہ پیش کر۔ 1857 کے بعد لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت انگریزوں نے بانٹا آپ کو، ورنہ 1857 سے پہلے حضرت امیر خسرو نے ایک خط میں لکھا، امیر خسرو نے آج سے کم و بیش 600-650 سال پہلے ایک خط میں لکھا، کہا میں اس دلی میں رہتا ہوں جس دلی کے اندر دریا کی جو مچھلی ہے وہ مچھلی بھی سنی ہے۔ یعنی سنیت کا غلبہ کتنا تھا اس وقت، سب لوگ مزارات پہ فاتحہ پڑھنے والے تھے، اس وقت سب لوگ نبی کی میلاد کرنے والے تھے، اس وقت سب لوگ نبی کے ڈنکے بجانے والے، الگ عنوان ہے، لیکن بہرحال انگریزوں نے بڑا دماغ چلا، شاطر ظالم نے، تن کے گورے من کے کالے انگریز نے، کاش اگر دوسرے مکاتب فکر کے میرے جوان آئے ہیں، میں کوئی تعصب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بانگے درا کے طور پر گھنٹی بجا رہا ہوں، سونے والوں بیدار ہو جاؤ، قبر میں ہم نے کسی جماعت کے امیر کو ساتھ نہیں لے جانا، قبر میں تو ہمیں آمینہ کے لال کی محبتیں چاہیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مکاتب فکر کے تعصب کو چھوڑ کر مرکز عقیدت محمد الرسول اللہ کی طرف آؤ، ان علماء کی پیروی کرو جو سچے عشق کی بات کریں، محبت رسول کی بات کریں، عشق رسول کی بات کریں، عشق اہل البیت کی بات کریں، عشق اصحاب رسول کی بات کریں، لا یعنی جھگڑوں میں نہ الجھو ورنہ معاملہ بکھر جائے گا۔ حضور کی ذات لڑنے کے لیے نہیں، حضور کی ذات تو نقطہ اتحاد تھی، مرکز عقیدت ہے، محبتوں کا مرکز ہے۔ تو بہرحال وہی ہوا کچھ کیا، غوث پاک کے دور میں خطیب بکے، ادیب بکے، مقرر بکے، قلمکار بکے، بکنے والے بکے، لیکن کچھ لوگ نہیں بکے۔ تو غوث پاک سے حضور نے فرمایا تم خطاب کیوں نہیں کرتے، کیونکہ تم جیسوں کی ضرورت ہے دین کو۔ اس کی حضور میں عجمی ہوں وہ عربی ہیں، فرمایا تم بھی تو عربی جانتے ہو، حضور ان عربیوں میں میں خطاب کیسے کرتا؟ تو فرمایا میرے قریب آؤ، اور اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اور قریب بلا کر 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، لعاب رسول غوث پاک کے منہ میں 7 مرتبہ، اور پھر مولا علی کو اشارہ کیا تو مولا کائنات نے 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک نے پوچھا دادا جان، نانا نے تو 7 بار، آپ نے 6 بار کہا، بیٹا ادب کی وجہ سے، اگر وہ 7 بار ڈالتے میں بھی 7 بار ڈالتا ہوں تو لوگوں کو برابری کا شائبہ ہوگا، ایک قدم پیچھے، تاکہ پتہ چلے جب علی برابری کا دعویٰ نہیں کرتے تو کسی اور ذلیل کو برابری کا دعویٰ کرنے کا حق کیا ہے۔ وہ علی جس کے بیٹے بے مثال ہیں، وہ علی جس کی آل میں اتنے ولی ہوں کہ نام لیتے لیتے راتیں ختم ہو جائے، کبھی نہ اولاد علی کی فہرست ختم نہ۔ اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 بار اسی لیے ڈالا۔ بہرحال پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر خطاب، تقریر میرے اندر ایسی آتی تھی جیسے لوگوں کو الٹیاں، میں کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اور پھر بولنا شروع کی۔ غوث پاک کہتے ہیں جب میں نے شروعات میں تقریر شروع کی تو 2-3 لوگ بیٹھتے تھے میرے خطاب، توجہ کریں، یعنی غوث پاک کی شروعات جو ہوئی ہے، فرماتے 2-3 لوگ بیٹھتے تھے میرے خطاب میں نے شروع کیا، اور پھر لوگ بڑھتے گئے تو میرا مدرسہ بھر گیا، پھر وہ ممبر اٹھا کر لوگوں کی پبلک کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے عیدگاہ میں ممبر لے کر گئے، وہ فرماتے 70 ہزار کا مجمع جمع ہوتا تھا، اور 400 علماء
कलम दवात लेकर के गौस पाक का खिताब लिखते बैठते थे। और गौस पाक को अल्लाह ने अब उनके नाना के मौजिज़े के सदके में ये करामत दी थी कि पहला बंदा जो करीब बैठकर जैसे सुनता था, आखिरी बंदा जो 70,000 के मजमे में होता था वो भी वैसे ही सुना करता था। माइक की जरूरत नहीं थी और फिर आपके खिताबात थे। अब मैं उन खिताबात की तासीर क्या अर्ज करूं, वक्त ज्यादा हुआ, मैं तमहीद में बहुत वक्त ले गया। उनका एक खिताब पढ़ना चाहता हूं। आज मैं उनका एक खिताब पढ़ूंगा, उसी बात पूरी करूंगा। यानी मतलब यह है कि जबान मेरी है, बात उनकी। आज आप गौसे पाक का खिताब सुनेंगे, लेकिन नकल मैं कर रहा हूं। हालांकि मेरी जबान वल्लाह नाम गौस लेने के भी काबिल नहीं, मैं उनके खिताब को क्या बयान कर सकता हूं, लेकिन उनका खिताब आज मुझे पढ़ना है और आपको सबको गौर से सुनना है। कोई करामत नहीं पढ़नी आज मुझे, करामतें बहुत सुना है। जरा देखो तो गौस पाक की तालीम क्या है, गौस पाक का खिताब क्या है, गौस पाक कैसे खिताब करते हैं। उस बिगड़े हुए ईसाइयत और यहूदियत के माहौल में, बिके हुए खुतबा के माहौल में गौस पाक का जब खिताब हुआ, इतनी तासीर थी गौस पाक के खिताब में कि 3-3, 4-4 जनाजे उठते थे। लोगों पे इतना खौफ तारी होता था, लोग बेहोश हो जाते थे, होश खो देते थे। जब गौस पाक कहते थे ना, अब काल को छोड़ो, यानी जाहिर को छोड़ो, हाल की तरफ आओ, तो लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे। ये सरकार गौस पाक के खिताब में तासीर थी। लोग आते थे तो तौबा करके जाते थे, लोग आते थे तो पलट कर जाते थे, लोग आते थे तो तब्दील होकर के जाते थे। बड़े बड़े उलमा, हत्ता के जिन्नात भी, शेख अबू नस्र उमर बगदादी कहते हैं कि मैंने जिन्नात का अमल किया था कि जिन्नात हाजिर करूं। एक दिन मैंने अमल करके वजीफा करके जिन्नात को बुलाया तो उन्होंने आने में देर की। मैंने कहा आने में देर क्यों की? तो जिन्नात ने कहा आप इस वक्त न बुलाया करें। कहा क्यों? कहा इस वक्त हम सरकार गौसे आजम का खिताब सुनने के लिए जाते हैं, इसलिए आप इस वक्त न बुलाया करें। कहा क्या तुम जिन्नात भी गौस पाक का खिताब सुनते हो? तो कहते इंसानों से ज्यादा गौसे पाक के खिताब में जिन्नातों की तादाद होती है। अल्लाह अकबर। यह सरकार गौसियत माप का खिताब था और उनकी हौसला अफजाई की खातिर खुद हुजूर भी तशरीफ लाते थे। मैंने एक मर्तबा लोगों का, हुजूर भी आते थे, लोगों ने कहा ये क्या गुस्ताखी हो गई है कि हुजूर भी आएंगे उनका खिताब सुनने। मैंने कहा तुझे अकल ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि गुस्ताखी क्या है। अरे नादान, ये जो सादात बैठे, ये उलमा बैठे हैं, क्या ये मेरा खिताब इसलिए सुनने आए हैं कि मैं इनको सुधारूंगा, सुधरे हुए लोगों को सुधारूंगा, इनके इल्म में इजाफा करूंगा? नहीं। ये उलमा क्यों आते हैं? आदमी जब आयत पढ़ता है ना, मेरे जैसा तालिब इल्म, ये उलमा अंदाजा लगाते हैं कि आज सैयद का उन्वान क्या होगा, वो जान लेते हैं। पूरा सब वो ताने बाने उनकी नजर में होते हैं, मंतिक और फलसफे उनकी नजर। फिर ये क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि अमीनुल कादरी जैसे कम इल्म की तायीद कर दे कि हम इसकी तायीद कर रहे हैं बिला तमसील। ये मेरी कोई औकात नहीं, ये हमारी तायीद और हौसला अफजाई के लिए आते हैं, क्योंकि हम हैं छोटे और गौस पाक थे बहुत बड़े। तो उनके खिताब की तायीद को सनद अता करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। मेरे इमाम कहते हैं अंबिया क्या खुद हुजूर आए, अंबिया क्या खुद हुजूर आए। वो तेरी वाज की महफिल है या गौस, आपकी वाज की महफिल ऐसी। और अल्लाह अकबर, मौला अली तशरीफ लाते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। क्या वो महफिल रही होगी? सच कहना, बोलो तुम्हारे दिलों में कैसी गुदगुदी हो रही है? गौस पाक का जिक्र हो रहा है तो कैसे दिल की कलियां खिल रही है गौस पाक का। जिसके नाम में इतना असर है उसके चेहरे में कितनी तासीर होगी, उसके रुखे पाक में कितनी तासीर होगी। क्या लगते होंगे गौसे आजम, क्या लगते थे पता है? हजरत मौलाना सईद एजाज कामठवी हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने गौसे आजम के चेहरे की अक्कासी की है। उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ तो उन्होंने एक मनकबत लिखी थी पूर्वी जबान में, मोरे सपना में दर्शन दिखाए गए ओरे मोरे गौसुल वरा, मोरे सपना में दर्शन दिखाए गए ओरे मोरे गौसुल वरा, मोरा सोते में भाग जगाए
گئے رے مورے غوث الورا. اور مکتے میں کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ. جس کے آگے سورج کی کرن دھندلی ہے وہ میرے غوث کا چہرہ ہے. جس کے آگے چاند کی چاندنی پھیکی ہے وہ میرے غوث کا چہرہ. کہتے ہیں اللہ اکبر چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ. کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے مرے غوث الورا. کتنے خوبصورت ہوں گے. میں غوث پاک کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ آخری بند جو ہے اس کو اپنے انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ بھی شامل ہو تو کھو سکتے ہیں. میں پڑھتا ہوں ذرا اس میں شامل ہو. غوث پاک کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں مورے سپنا ماں درشن دکھائے گیو رے دکھائے گیو رے مورے غوث الورا. مورا سوتے میں بھاگ جگائے گیو رے جگائے گیو رے مورے غوث الورا. چشمہ بغداد کا جب لگا آنکھ پر دیکھا طیبہ نگر دیکھا طیبہ نگر. جانب مکہ جب بھی اٹھی ہے نظر دیکھا طیبہ نگر دیکھا طیبہ نگر. مورے من مدینہ بسائے گیو رے بسائے گیو رے مورے غوث الورا. غم کی ظلمت ہٹی رات کالی کٹی اور اجالا ہوا اور اجالا ہوا. راستے سے مصیبت کی ظلمت چھٹی اور اجالا ہوا اور اجالا ہوا. مورے آشا کا دیپ جلائے گیو رے جلائے گیو رے مورے غوث الورا. مکتا کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. کیسا نوری موکھڑوا دکھائے گیو رے دکھائے گیو رے مورے غوث الورا. کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. حسنی رنگ ہے حسینی رنگ ہے. اور محفل میں جب آپ کرسی پر بیٹھتے تھے خطاب کرنے کے لیے تو پورا مجمع آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. اور جب خطاب کرتے تھے تو لوگ دائیں بائیں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جب وہ چپ ہوتے تھے تو لوگ اپنی سانسوں کی آواز گن سکیں. اتنا سناٹا ہوتا تھا. اور جب خطاب شروع کرتے تھے کہتے تھے الحمدللہ پھر چپ ہو جاتے. پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ. لوگ کہتے تھے دو بار کیوں کہتے؟ کہ پہلی بار اس لیے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سارے ولی میری آواز سن کر سب کام چھوڑ کر عبد القادر جیلانی سرکار کا خطاب شروع ہو گیا. پوری دنیا کے اولیاء. میں کہتا ہوں لوگ آج فخر کرتے کہ مجھے انٹرنیٹ پہ پوری دنیا دیکھتی. میں نے کہا انٹرنیٹ پر دیکھتی ہے نا, میرے مرشد کو تو بغیر انٹرنیٹ پر سارے دنیا کے ولی سنا کرتے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تو انٹرنیٹ پر ایمان لایا, ہم اللہ کے ولیوں پر ایمان لائے, ہم اللہ کی قدرت پر ایمان لائے. تو بہرحال آپ کے خطاب میں بڑی تاثر, لوگ بدلتے تھے, توبہ کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی کا گھرانہ کیسے ایمان لائے؟ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے, غوث پاک کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. بڑے بڑے لوگ ایمان لائے. تو غوث پاک خطاب کرتے تھے. آپ کے خطاب میں طریقہ یہ تھا کہ جب غوث پاک آتے تھے ہمارے یعنی عنوان طے ہوتا ہے. جیسے آج ہی ہمارے حاجی فاروق صاحب نے یہ محفل رکھی تو حافظ اکرم صاحب نے اس کو چھپوا دیا جشن غوث اعظم. مطلب مقرر کو پتا ہے اس کو بولنا کیا ہے. کل اونا میں تھے
رحمت عالم کانفرنس، پیر باپو نے پہلے ہی بتا دیا رحمت للعالمین پہ ایسے ہر جگہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم لوگ ویسا بول نہیں پاتے جیسا بولنا چاہیے، ہے نا؟ غوث پاک کا حال یہ نہیں تھا، آپ قاریوں کہتے تھے قرآن پڑھ، اس کی مرضی، وہ جو آیت پڑھتا تھا غوث پاک اسی پہ خطاب کرتے. ہاں اب آئیے ان کا خطاب اب شروع کرتا ہوں. اصل عنوان آج یہ ہے کیا خطاب تھا، اور خطاب میں کرامتیں بہت سنی، ہم مخالف نہیں کرامتیں. خطاب کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، دیکھو نیک دو قسم کے لوگ ہیں، اسی پہ بات اب پوری ہوگی، ٹائم اچھا خاصا ہو گیا ماشاءاللہ، بات اس پہ پوری ہوگی جلدی جلدی. بہنوں کی بھی سب کی توجہ، جو لوگ انٹرنیٹ پر دور دور سن رہے اب ان کی بھی توجہ، کیونکہ اب میری بات ختم ہے، اب مرشد کی بات ہے، مرشد بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. اگر تصور کرو تو 900 سال پہلے بغداد چلے جاؤ تصور میں کہ ہم انہی کی محفل میں بیٹھے، بلکہ ہماری ہر محفل انہی کی ہے، ہم تو غلام ہیں، نوکر ہیں، سگے در ہیں، بس ان کی نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہے کیا اپنے پاس؟ مجرم بھی کسی کو نصیحت کرتا ہے، ہم مجرم لوگ ہیں، ہم کیا نصیحت کریں؟ یہ تو بات ان کی ہے. گنہگار بھی کسی گنہگار کو نصیحت کرتا ہے، گنہگار لوگ ہیں، اصل نصیحت کا تو ان لوگوں کو ہے. لیکن نیک دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خود نیک ہیں اپنے ذوم میں، اپنے فریب میں، اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں، اپنے تخیل میں، اور ایک وہ نیک ہے جو اللہ کے نزدیک نیک ہے. تو اپنے خود کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک جو نیک ہیں، لوگ ان کی دنیا میں چاہے جو کر لیں لیکن اندر ان کی پٹائی ہوگی، عذاب میں مبتلا ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. لیکن جو اللہ کے نزدیک نیک بننا چاہتا ہے، اب غوث پاک فرماتے ہیں جو نیک ہے ان کی 10 نشانیاں ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نیک اور متقی بننا چاہتا ہے، ریاضت و مجاہدے والا بننا چاہتا ہے، اس کی 10 نشانی ہے. 10 نشانی جس میں ہو جائے وہ نیک ہے، اللہ کے نزدیک نیک ہے، رسول اللہ کے نزدیک نیک ہے. اب وہ 10 نشانی کیا ہے؟ اپنے ضمیر کی عدالت میں آج خود کھڑے ہو کر کے اپنے دل سے فیصلہ کرنا، کیا یہ میرے اندر موجود ہے؟ کیا میرے اندر یہ موجود ہے؟ واقعی میں نیک ہوں؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، موبائل کے اندر قرآن ہے، تلاوت بھی ہے، داڑیاں بھی ہے، ٹوپی بھی ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں جو سچے نیک لوگ ہیں ان کی 10 نشانی ہے. فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے جو سچا نیک ہوتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا، وہ قسم کھانے سے بچا کرتا ہے. عنوان دیکھیں کیا عنوان ہے، اللہ اکبر. فرماتے قسم مت کھاؤ، قسم کھانے سے بچو. یہ جھوٹی قسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، سچی قسم بھی مت کھاؤ. اپنے دنیاوی معاملے میں قسم مت کھاؤ. نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ قسم نہیں کھاتے، جھوٹی تو کبھی نہیں کھاتے، وہ سچی بھی نہیں کھاتے. دنیا کے معاملے میں سچی بھی قسم. قسم کا مطلب کیا ہے؟ آج تو سودا بیچتے ہوئے لوگ قسم کھاتے ہیں، آج تو چند پیسوں کے عوض لوگ قسم کھاتے ہیں، آج تو سبزی بیچتے ہوئے لوگ قسم کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں. اپنے بچوں سے محبت نہیں، سچی بھی مت کھاؤ. دنیا کے ماں حتی الامکان قسم کو چھوڑنے کی کوشش کرو، مت کھاؤ. کیونکہ بات بات پر قسم کھانے والا اللہ کے رسول فرماتے کہ جھوٹا ہے. جھوٹے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قسمیں زیادہ کھائے گا. قسم مت کھاؤ، سچی بھی مت کھاؤ. بار بار سچی قسم کھانے سے بھی روزی تنگ ہوتی ہے، روزی میں تنگی آتی ہے. لوگ کہتے ہیں روزی تنگ ہو گئی قسم کی وجہ سے. سچی قسم بھی مت کھاؤ. جھوٹی تو مسلمان کھا ہی نہیں سکتا، سچی بھی قسم مت کھاؤ. قسم کھانے سے پہلے نیک کی پہلی نشانی ڈھونڈو اپنے اندر، ڈھونڈ لو. مسجدیں بھرنے پہ گھمنڈ ہے تمہیں، داڑیوں کی تلاش خراش پہ گھمنڈ ہے تمہیں، روزانہ کتنی قسمیں کھاتے؟ ہاں دین کی حقانیت پر جتنی چاہے قسم کھا لو، کیونکہ ہمارا دین سب سے سچا دین ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اپنے بلکہ لوگوں کے تو تقیہ کلام بن گئے. قسم سے یار آج یہ نہیں کرنا، قسم سے یار آج وہ نہیں کرنا. یہ حال ہے لوگوں کا. قسمیں مت. چہرے کی رونقیں بدل جاتی، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، خوبصورتیاں چلی جاتی. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں ساس بہو کے جھگڑے میں قسم،
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹھا قرآن اٹھا. میں کہا قرآن اب قسم کے لیے رہا؟ قرآن پڑھتے کتنا ہو اور قسم کے لیے کتنا اٹھاتے؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا یا پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ قرآن قسم کے لیے آیا تھا یا عمل کرنے کے لیے آیا تھا؟ پہلے نیک کی پہلی نشانی، پہلی خصلت، وہ قسم نہیں کھاتا. دوسری نشانی نیک کی، وہ جھوٹ نہیں بولتا. ڈھونڈو، تلاش کرو. بہت جنتی بننے کا غرور ہے نا، بڑی معذرت، بڑا گھمنڈ ہے نا جنت. کتنا سچ بولتے مائیں بہنیں آپ، ہم کتنا. آج تو لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. غوث پاک کا خطاب ہے، میں نہیں، میں کوئی شے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. یہ تو غوث پاک فرمائے. کیا؟ دوسری نیک کی دوسری خصلت، دوسری خوبی، وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار، کتنا. مسجد میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے. جھوٹ آج لوگ کچھ سمجھتے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ منافق بولتا ہے، مومن نہیں بولتا. جھوٹ، سچائی کہاں گئی؟ آج ہمارے بچے ہم سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں. ان کو جھوٹ سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے، وہ ماں باپ سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں. ماں جھوٹ بول رہی ہے، ابا جھوٹ بول رہے، دادا جھوٹ بول رہے، دادا، سب جھوٹوں کا ماحول ہے. کسی نے کہا تھا، اچھا شعر ہے، اچھا شعر ہو تو پڑھنا چاہیے. کسی شاعر، اس نے کہا تھا، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. ایشیا میں ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، غالباً 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. اس کا نام آپ سرچ کر لینا گوگل پہ جا کے. 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے. ایشیا کا ایک ملک ہے. اس کا پرائم منسٹر دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. بہت جھوٹا ہے وہ، بہت جھوٹ بولتا. آپ ڈھونڈیے گا کون ہے وہ کہاں رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس نے جھوٹ میں ڈبل PhD کیا ہے، اتنا جھوٹا. تو اس ملک میں جب پرائم منسٹر کی جو زیر سرپرستی رہتے ہیں وہ بھی تو جھوٹ کے پھندے پھنس گئے. لیکن لوگ کچھ بھی کرے، کسی ملک میں کوئی بادشاہ، کوئی پرائم منسٹر ہو، لیکن ہمارے لیے تو قابل اتباع اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. ہم کسے کیا جانے، ہمیں تو اتباع کرنی ہے آمینہ کے لال کی. اور آئیے حضور کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضور کتنے سچے تھے. حضور کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دیتے تھے. جس کے دشمنوں نے کہا انت صادق الوعد الامین، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. اور ایک روایت یاد آئی، سچ بولنے سے چہرہ چمکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے صابنوں سے چہرہ چمکتا ہے، اچھے فیس واش سے چہرہ چمکتا ہے، اچھے کریم سے چمکتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری اپنی طبیعت میں کوئی دوسری چیز ہے. میں تو بہت پرانے خیال کا اظہار میں آپ کو دبانا نہیں. اگر فیس واش، اچھا صابن، اچھا کریم آپ استعمال کرتے اس میں اگر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے آپ کر سکتے ہو. زینت اچھی چیز ہے، لیکن کتنی بھی محنت کر لو چہرے پر، وہ چند گھنٹوں چمکے گا، بعد میں ویسی ہوگا. یہ جو دنیا، فلمی دنیا کے اور جو کیمرے کے سامنے لوگ آتے ہیں سچ سنور کر، آپ کبھی ان کو نیند سے اٹھنے کے بعد ایک بار دیکھ لو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، واللہ کوئی ہنسانے کی بات نہیں. میں ویسے اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ حضور کی محفل میں کوئی ہنسے، ایسی کوئی بات. لیکن آپ ان کو دیکھیں، آپ جن پہ رشک کرتے ہو نا، اگر آپ بن سنور کے شادی میں گئے اور دوستوں نے کہتے تو فلاں خان صاحب کی طرح دکھ رہا ہے، تو اس کو 4 لک میں اور وہ بڑھ جاتے اس کے کھانے کے لیے، مجھے فلاں خان صاحب کی طرح کہہ دو. وہ تو تیری توہین کی اس نے، کیونکہ وہ خان صاحب جس سے تجھے تشبیہ دے رہا ہے وہ تو زانی ہے، وہ تو شرابی ہے، وہ تو اسکرین پر آ کے ناچتا ہے. تجھے دیکھ کر تو یہ ہونا چاہیے کہ تو محمد الرسول اللہ کا غلام نظر آ رہا ہے. ارے جب تو ایسا ہے تو تیرا محبوب کیسا ہوگا، یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں مجھے کسی خان صاحب سے کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے میں کوئی خان صاحب کا مخالف نہیں، کوئی خان صاحب تو برا نہیں مانے، ہم امام احمد رضا خان کے ماننے والے لوگ ہیں. ہاں ہم برادریوں کے اندر اختلاف نہیں کرتے، لیکن امام وہ خان سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ اسکرین پہ آ کے زنا کرتا ہے.
گندگی کرتا ہے ہیروئنوں کے ساتھ، شراب پیتا ہے، شراب کو پرموٹ کرتا ہے وہ. لیکن یہ جو ہمارا ہے جسے ہم امام احمد رضا خان کہتے ہیں، وہ ایسا خان ہے جو جب منہ کھولتا ہے تو محبت رسول کی بات کرتا ہے. اسی لیے ہم ان کو اپنا امام کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہمیں کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ خوش ہوتے مجھے ہیرو کہہ دیا. میرے بھائی ہیرو وہ نہیں ہے، وہ تو ہزاروں لاکھوں روپے میک اپ پہ خرچ کرتا ہے. اصل ہیرو تو تم لوگ محمد الرسول اللہ کے غلام. کبوتر نہ بنو، باز بنو. باز اپنے اندر سے کبوتروں کی صفتیں ختم کرو، کووں کی صفتیں، باز بنو. باز سرکار مجھے باز سے اس دن سے پیار ہو گیا ہے. حالانکہ میں پرندوں سے ایسے دل لگانے والا آدمی نہیں، لیکن باز سے مجھے اس لیے پیار، میرا پسند کا پرندہ ہے باز. میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، جس دن سے سنا غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخین، کہتے ہیں میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں. تو میں نے کہا باز تجھ میں کچھ رکھا ہے، تبھی میرے مرشد نے تجھ سے مشابہت اعلان کیا ہے. کہتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخین، میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں. پھر میں نے باز پر بہت پڑھنے کی کوشش، حالانکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پیچھے لگا کہ یہ باز ہے کیا. تب مجھے پتا چلا کہ باز سب سے اونچا اڑتا ہے، کوئی پرندہ اس کے برابر نہیں اڑتا. غوث پاک نے ایک جملے میں کتنی بڑی بات کہہ دی. کیا کہہ رہے؟ انا البازی و اشہب، میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں. باز کو آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ ایگل. اور اس کو اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عقاب بھی اس کو کہتے ہیں. اس کو باز کا غوث پاک نے، باز میں باز ہوں. وجہ وہ سب سے اونچا، کوئی کوا، چڑیا، کبوتر، ابابیل اس کے برابر نہیں اڑ سکتے. غوث پاک کہہ رہے ہیں میں ولیوں کی دنیا کا باز ہوں، یعنی کہ وہ آسمانوں کی طرف اڑتا ہے، میں خدا کی معرفت کی طرف اڑتا ہوں. جیسے اس کے برابر کوئی اڑ نہیں پاتا، ویسے میرے برابر کوئی معرفت کی طرف جا نہیں سکتا. پھر دوسری چیز توجہ فرمائیں، غوث پاک فرماتے کیا؟ میں باز ہوں. تو باز کو جب میں نے پڑھا تو پتا چلا کہ سارے پرندے مردار کھاتے ہیں، باز مردار نہیں کھاتا، کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. وہ تازہ تازہ خود شکار کرتا ہے اور اپنا شکار خود کھاتا ہے. یعنی وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا، بلکہ وہ خود روزی کما کر کے کھایا کرتا ہے. اے بازو، کب تک کبوتر بن کے رہو گے؟ باپ کے مال پہ کب تک آنکھیں لال کرتے رہو گے؟ اپنی جوانی پر تمہیں افسوس نہیں ہوتا؟ بوڑھے باپ کے مال پر راج کرتے ہو، بوڑھے باپوں کو ستاتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو تنگ کرتے ہو اور نکامے پھرتے ہو. نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، بس اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے اور شان سے پھر رہے. اللہ اکبر. خود کماؤ. اگر باپ اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، بادشاہ ہے، پھر بھی کمانے کی عادت ڈالو. اس لیے کہ اسلام میں سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. ہاتھ سے کمانے کی عادت ڈالو. بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو. بوجھ بننے والا اہم نہیں، بوجھ اٹھانے والا اہم ہے. تو باز کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. نمبر 3، باز کتنا بھی اونچا اڑے، نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ سمندر کے شکار پر بھی وہ دیکھ لیتا ہے. فرماتے میں باز ہوں. کتنی تیز نظر ہے آپ کی؟ کہتے نظر تو الی بلاد اللہ جماع، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے. بہرحال کبوتر نہ بنو. یہ زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو، ایک کووں کی صفت ہے تمہاری نہیں. کوے کرتے رہے، کووں کو کرنے دے، آپ کا کام نہیں. شراب کووں کا کام، آپ کا. میں کوے کسے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھے تو مسجدوں کے امام سے پوچھ لیں. آپ باز ہو. کوا گندگی پہ بیٹھتا نا، غلاظت پہ بیٹھتا نا، تم گناہ کی غلاظت پہ بیٹھنے والے نہیں ہو. بلکہ باز تو کبھی گھونسلہ بھی نہیں. سب پرندے گھونسلے میں رہتے ہیں، باز کبھی گھونسلہ نہیں بنتا، وہ ایسی چٹانوں پر رہتا ہے. اقبال نے کہا تھا، اقبال کو باز بہت پسند تھا. اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی. کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں.
गुनाह की गंदगी पे मत बैठो, पहाड़ नेकियों की पहाड़ की चट्टानों पर बैठो, तुम बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किए गए हो। तो वो घोंसले में नहीं रहता। और फिर एक अहम बात, आप कहेंगे क्या ये बास का जिक्र छेड़ दिया? मैंने कहा बात इसी तरह, खिताब इसी को कहते। हालांकि मैं कोई खतीब नहीं, लेकिन कोशिश है। सोचो, सारे परिंदे जब बारिश आती है तो घोंसलों में छुप जाते हैं। बारिश के वक्त बादल गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, तभी छुप जाते हैं, बारिश आने ही नहीं देते। बारिश आएगी वो छुप जाएंगे। लेकिन उकाब होता है, उसका तो जो घोंसला ही नहीं होता, वो बारिश का इंतजार करता है, मौसम को एंजॉय करता है। आ कितना आना है, आ तू बदलेगा मैं नहीं बदलूंगा। आखिर बारिश को बंद होना पड़ती है। ओ बाजो, माहौल से परेशान मत होना, मौसम को एंजॉय करो। मौसम तो बदलने के लिए आता है, बाज नहीं बदलता, मौसम बदल जाता है। इसलिए किसी जमीन को तबाह होते हुए देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को खून में तड़पता देखकर मायूस होने की जरूरत नहीं है, किसी की दर धमकियों से डरने की जरूरत नहीं हो। तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास हो, ये मौसम बदल जाएगा इंशाअल्लाह। फिर एक नई शान के साथ मोमिन दुनिया के सामने आएगा। जैसे हर बार फिलिस्तीन सजा है, इंशाअल्लाह ये फिर सज करके संवर कर रहेगा। मजलूमों की आह कभी खाली नहीं जाती, इंशाअल्लाह इनकी आहें भी बर्बाद नहीं होगी। याद रखना, हर रात में सुबह उस वक्त होती है जब हजारों सितारों का खून होता है, तब कहीं जाकर के सुबह का सवेरा नमूदार होता है। ऐसे ही कई मोमिन जामे शहादत नोश करते हैं, तब मोमिनों की सुबह का आगाज होता है। ये सुबह जो कभी फरता है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। इसलिए एंजॉय करो, लेकिन इतने बुज़दिल हो के चूहे और चिपकली से डरते, क्योंकि पाप करते हैं। जराइम इंसान के दिल में खौफ पैदा करता है। पापी हो गए ना, जिना, शराब, जुआ, हराम खाना, औरतों पर पाप की नजर डालना, ये सब हो गया है, इसलिए बुज़दिल हो गए। वरना तुम ही थे एक अकेला मोइनुद्दीन जिसे दुनिया कहती। आता है पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाता है। 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब होती। वो 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान करके चले गए, तुम अपने बच्चों को ही मुसलमान बना सके? तुम अपनी बीवी को ही मुसलमान बना सके? आप कहेंगे क्या बकता है? बकता नहीं हूं मैं, आपसे पूछना। आप कहेंगे हम मुसलमान नहीं है। मैंने कहा मैंने कब कहा? मैं मुफ्ती भी नहीं हूं कि फतवा लगाऊं। लेकिन जरा ढूंढो तो इस्लाम कहां है? तुम्हारी बेटियां अगर चड्डी पहन करके स्कूल जा रही है, जी कौन सा इस्लाम है? तुम्हारी बेटियां अगर फोन पर किसी अजनबी मर्द से गुफ्तगू कर रही, कौन सा इस्लाम? इस्लाम की बेटी तो वो है जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। एक तकवा वहां है, हमारे दीन कहां है? शादियों में दीन है, डीजे बजा रहे हो, दीन है। तुम्हारी औरतें रथ जगहों में डांडिया खेल रही है, दीन है? कहां है दीन? रथ जगहों में नाच रही है औरतें, कहां है दीन? दीन ढूंढो अपनी जिंदगी में, कहां है दीन? अपने घर को ही मुसलमान बना सके, वो तो 90 लाख को मुसलमान बना चुके, हम अपने घर को ही मुसलमान बना? कौन से मुसलमान हैं? और फिर हमें घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे अजीज, चिड़ियों का जहां और उकाबों का जहां और। हाँ, जिस जिंदगी में गुजार रहे हो ना, हाँ, हीरो अगर टोपी पहन ले, चाइना टोपी, तो शर्म नहीं आएगी। दाढ़ी रखने में शर्म आती। बुढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी निकलने लगी, मगर अभी तक तौफीक नहीं दाढ़ी रखने। क्यों? कैसा लगूंगा? तो हुजूर कैसे लगते थे? कैसा लगूंगा? गौसपाक कैसे लगते थे? कैसा लगूंगा? इमाम हुसैन कैसे लगते थे? कौन से मुसलमान जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने में शर्म करे? कैसा मुसलमान? कैसा मुसलमान? कौन सा इस्लाम? मैं पर्दा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहें? लानत कर। हमें लोगों से क्या लेना? हमें तो खुदा की रजा चाहिए। मेरे घर की शादी में उलमा की तकरीर होगी तो लोग क्या? लोग कहते हैं यार जहां ढोल ना बजे तो मैयत और शादी में फर्क क्या है? मैंने कहा वो औरों की मैयत और शादी होगी जहां ढोल बजते हैं। हमारे यहां कोई ढोल का तस्वुर नहीं, कोई म्यूजिक का तस्वुर नहीं है, हमारे कोई नाच गाने का तस्वुर नहीं है। हम बहुत खुश होते हैं नात पढ़ते, हम बहुत खुश होते हैं तकबीर बुलंद करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो सजदा शुक्र करते हैं। शादियां कहां है? 5-5, 10-10 लाख में हॉल बुक करते हो।
چلے اللہ نے دیا ہے آپ کی اپنی مرضی، لیکن پوچھتا ہوں، میں اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں 5 لاکھ کا کرو 10 لاکھ کا کرو، آپ جانے مفتیان کرام جائیں، لیکن پوچھتا ہوں 5 لاکھ کا ہال بک کرنے والوں، پڑوس میں جو 35 سال کی بچی ہو گئی ہے اور اس کے باپ کے پاس شادی کو پیسے نہیں ہے، کبھی اس کا بھی سوچا؟ اپنی بیٹی کے لیے 5 لاکھ کا ہال 10 لاکھ کا ہال بک کروانے کے لیے پہلے یہ بھی سوچا کہ کوئی غریب کی بچی میرے بازو میں؟ جلسوں میں درد بھری باتیں کرو گے، بیٹیاں بھاگ رہی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا، جہیز کا سسٹم شروع کر دیا ہے، کہاں اسلام؟ افسوس۔ چلیں اپنی بات نہ کروں، ٹائم پورا ہوتا ہے۔ تو غوث پاک نیک کی دوسری صفت، وہ جو بات کر رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، پھر بات آ گئی، حضور کی بات کر رہا تھا، تو سچ سے چہرہ چمکتا ہے، جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا انشاءاللہ، سچ کی عادت ڈال کے۔ اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا آج دور نہیں رہ گیا سچ کا، یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دور کوئی ہو، شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی اٹل ہے۔ ارے حضرت جھوٹ سچ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا ہو نا یار، کوئی کیا کر لے گا؟ جان لے گا نا، جان لے گا، صرف جان لے گا، شہید ہو جاؤ گے۔ سچ بول کے شہید ہو جانا اچھا ہے جھوٹ بول کے زندہ رہنے سے۔ بولو نا، ہمت کرو، مومن ہو نا، ہمت کرو۔ جنازے میں بھی چہرے چمکیں گے سچوں، اور چمکتے ہیں میرے عزیز، چمکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور تھے بہت خوبصورت، یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں بہت بار، اور میرا بہت خوبصورت عنوان ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہی بولنا چاہیے، لیکن لوگوں کا خیال ہے نا، لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار انہیں تو اور بھی کچھ بولنا چاہیے تھا، تو اس لیے لوگوں کا ذوق ہے اپنی طبیعت کی بات کرنے کی بجائے کچھ آپ کی معلومات میں دوسرا اضافہ بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ تو حالانکہ وہ اتنے خوبصورت تھے، روایت پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جائے، ان کی خوبصورتی ختم نہ ہو۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی، لوگ حسین ہوتے ہیں، میرے آقا سراپا حسن تھے۔ حسین یوسف ہیں، حسن مصطفیٰ ہیں، حسین پر انگلیاں کٹی، حسین کو دیکھ کے انگلیاں کٹی، حسن کے نام پر آج بھی لوگ اپنے سروں کو کٹا رہے ہیں۔ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور کہتے سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخے کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بہت خوبصورت۔ ایک دن حضور علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ ایک قافلہ آیا ہے، تجارت، لوگ تجارتی قافلہ لے کے پھرتے تھے پہلے مال بے، تو عرض کی حضور ایک قافلہ آیا ہے اور مدینہ منورہ کے کنارے پر مضافاتی علاقے میں رکا ہوا ہے، اور حضور بہت سامان لے کر آئے۔ آقا حضور خود بھی تاجر تھے، تجارت فرما، آپ تجارت فرماتے، اس سے پتہ چلا تجارت سنت ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے نا تو آپ تجارت کو پہلا نمبر دیا کریں، مزدور بننے کی بجائے تاجر بنیں۔ بہت سی باتیں اس میں، بڑی برکت ہے تجارت میں، بہت برکت۔ چاہے چنے کی ہی تجارت کرو، کیلا ہی بیچو، سبزی بیچو، نہیں تجارت کی طرف توجہ۔ حضور تاجر تھے تو تجارت فرماتے تھے، آپ خود تجارت۔ تو آقا تشریف لے گئے، اور جب گئے تو حضور کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ اونٹ پسند آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ تو انہوں نے کہا اتنی اتنی کھجور اگر آپ مدینے کی دے دو تو ہم یہ اونٹ آپ کو دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے میں اونٹ لے جاتا ہوں، شام کو کھجور لا کر دے دوں گا۔ ان لوگوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی باتیں اتنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری تھی، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
کیا ان کی باتیں رہی ہوگی، اللہ میں کیا بیان کروں، عنوان کچھ دوسرا ہے لیکن میں کہیں اور چلا جاؤں گا. لیکن بہرحال تو حضور سے انہوں نے فرمایا کہ شام کو کھجور دے دوں گا، چلے گا؟ ہاں. اونٹ لے جاؤں؟ ہاں لے جاؤ. لے گئے. کسی نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، نالائق لوگ ہر جگہ ہوتے، ایک شوشہ چھوڑ دیا. ایک اجنبی کو جس کو ہم پہچانتے نہیں، ایسے تاجر کو تم نے اونٹ دے دیا، وہ بولا شام کو کھجوریں پہنچاؤں گا، وہ اگر نہیں آیا تو؟ اور پھر تم لوگ مسافر ہو، تم لوگ ہو مسافر، یہ اس کا وطن ہے. پہچانا نہیں، لوگ نہیں جانتے تھے حضور علیہ السلام کو، کیونکہ ابھی تک وہ مدینہ منورہ آئے نہیں تھے، باہر رکے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام سے ان کی پہلی ملاقات تھی. صحابہ جانتے تھے، پہچاننے والے جانتے تھے ہستی کون سی، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتے تھے اس وقت تک. تو کہاں کہ شام کو وہ نہ لا کے دیا، وصول کر پاؤ گے اس سے اونٹ؟ اس کا خود کا وطن ہے، وصول کر پاؤ گے؟ ایک عورت تھی بہت تجربے کار. کبھی کبھی عورتیں ایسی بات کر جاتی ہے مرد نہیں کہہ پاتے. لوگ عورتوں کو بہت کم میں لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کو حقیر نہ سمجھو. بعض جگہ مرد پیچھے رہتے ہیں، عورتیں آگے ہو جاتی. ہاں، عورتوں نے بعض باتیں ایسی کی ہے مرد کبھی نہ کر سکتے. اس میں سے ایک مثال دے دوں. ایک دن حضور نے پوچھ لیا عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا. مولا علی نے سیدہ سے پوچھا بتاؤ عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تو سیدہ نے کہا عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، اجنبی مرد کو، اور کوئی اجنبی مرد اس کو نہ دیکھے، یہ سب سے اچھی بات ہے. مولا علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، کوئی اجنبی مرد اس کو نہ دیکھے. کہا یہ کس نے کہا؟ کہا یہ فاطمہ نے کہا. وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کوئی کہہ سکا؟ جو خطبہ زینب دمشق میں ہوا کوئی کہہ سکا؟ سیدہ مریم نے جو جملے کہے کوئی کہہ سکا؟ ایک ترتیب ہے، دیکھتے چلے جائیے. تو ایک عورت تھی بڑی تجربے کار تھی، ہوشیار تھی. جب یہ بحث کرنے لگے کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، بھائی چڑیا چگ گئی کھیت، اب کیا کریں گے؟ اس عورت نے کہا وہ ضرور آئے گا. ہائے ہائے، اس عورت نے کہا وہ ضرور آئے گا، پریشان مت ہو، شام تک انتظار کرو، وہ ضرور آئے گا. تو لوگوں نے کہا بڑی بھی، اور تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی کہ وہ ضرور آئے گا؟ پہچانتی ہے اس کو؟ کہا نہیں میں نے بھی پہلی بار دیکھا اس کو. تو کہا پھر اتنے یقین سے؟ کہا جو اس کا چہرہ ہے نا، میرا تجربہ بتاتا ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، وہ کسی سچے کا چہرہ ہے، ضرور آئے گا. یہ سچائی ہوتی ہے چہرے پر. تو غوث پاک فرماتے ہیں نیک کی دوسری خصلت کہ وہ جھوٹ. آگے بڑھوں کہ چھوڑ دوں؟ تھک تو نہیں ہے نا؟ جب تھک جانا تو ایک ایک اٹھ کے جانے لگنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ تھک. اور اگر بیٹھے رہے تو میں سمجھوں کہ مجھے بولنا ہے، حالانکہ زیادہ نہیں بولوں کیونکہ مجھے فلائٹ پکڑنی ہے. تیسری خصلت، پہلی خصلت کیا سنا؟ نیک اللہ کے نزدیک کون ہے؟ یار ابھی بھول گئے، گھر جا کے کیسے یاد رکھیں گے؟ یہی تو میری قوم کا یاد ہے آپ کو، لیکن آپ عزت میں نہیں بول رہے، ادب میں نہیں بولے. بولو بھائی پہلی خصلت نیک کی کیا ہے؟ قسم نہیں کھا. نمبر 2 جھوٹ نہیں. نمبر 3 غوث پاک فرماتے ہیں سچا نیک وہ ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. کتنے وعدے خلاف کیے، وعدے پہ وعدے، وعدہ خلاف کرنا تو کوئی عیب نہیں. اس پر بھی ایک حدیث پاک یاد آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ بازار گئے ہوئے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، بازار گئے ہوئے. بازار گئے، ایک شخص نے کہا اے محمد یہیں رکے، میں ابھی آتا ہوں. اور وہ گیا، بھول گیا. حضور 3 دن تک وہاں رکے رہے، 3 دن تک. اس کو یاد آیا تو حضور وہاں موجود تھے. آقا نے اس سے لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا تم نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا. حضور میں محمد میں بھول گیا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. اور 3 دن تک حضور کا یہ انداز. پھر جب رسول اللہ نے فرمایا نا اعلان نبوت کیا تو یہی 3 دن یہاں کھڑے رہنا اس شخص کو متاثر کیے ہوئے تھا. اس نے کہا جو بندوں کے ساتھ اتنا محتاط ہو وہ اللہ کے ساتھ کتنا محتاط ہوگا. اس لیے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وعدہ خلافی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آدمی شہید ہو جائے تو شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وعدہ اور قرض معاف نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود، کیونکہ یہ حقوق العباد سے، اور حقوق العباد کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہ کرے. ہاں لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو قیامت کے دن اللہ ایسا کرم فرمائے گا اس پہ انعام کر کے کہ اس کو راضی کر لے گا.
حقوق العباد تو وعدہ خلافی، کتنا بیوی سے وعدہ خلافی کرتے ہو، بچوں سے کرتے ہو، وعدہ وفا کرنے کی عادت. سچا نیک بننا ہے، پہلی بات تو وعدہ نہ کرو. کوئی کچھ بات کہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کہا کرو، وعدہ نہ کیا کرو. وعدے سے بچا کرو، وعدے سے بچا کرو. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو اب بتا دیا گیا تو اب انشاءاللہ کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے. استغفر اللہ، ایسا نہیں. انشاءاللہ بھی اسی وقت کہو جو پکا دل میں کرنے کا ارادہ ہو، ورنہ آج کل تو لوگ انشاءاللہ تو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں عمل. تو وعدہ خلافی جو نہ کرے وہ کیا ہے؟ نیک ہے. چوتھی خصلت، کسی پہ لعنت کرنے سے بچو. لعنت مت کیا کرو، کسی پہ لعنت مت کرو، لعنت سے بچو. آج کل لوگ لعنت کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات میں لعنت کر کے، لعنت ہے تجھ پہ، لعنت ہے تجھ پہ. نہیں، کسی پہ لعنت مت کرو. بلکہ حدیث پاک ہے اگر تم نے کسی پہ لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت گھوم پھر کے اللہ تم پہ ڈالے گا. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ لعنت پڑ گئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. وہ لعنت نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، گالی سے بچتا ہے، لعنت سے بچتا ہے. چوتھی خصلت، لعنت اور گالی نہیں دیتا. آج کل لوگ بیوی کو ہی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، مجھے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. گالیوں سے بچو. پانچویں خصلت، کسی کے لیے وہ بد دعا نہیں کرتا. بد دعا نہیں کرتا، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو مر جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ بد دعا نہیں کرتا. آپ دیکھیں اللہ والے بد دعا نہیں کرتے تھے. سچے نیک لوگ بد دعا دو. حضور کو دیکھو، حضور کے دندان شہید کر دی، حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی، پورا جسم لہو لہان ہو گیا. اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا، ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں، یعنی بد دعا کر دیں. حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے نہیں جانتے. اندازہ کریں، حضور نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ماؤں سے کہتا ہوں عورتوں میں بد دعا کرنے کی عادت بہت ہے. اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرتی ہے، اپنی بہوؤں کے لیے بد دعا کرتی ہے، جا تو مر جا، جا تو تباہ ہو جا، جا تو یہ ہو جا، تیرا وہ ہو جا. اگر واقعی ہو گیا تو تمہیں خوشی ہوگی. ماں کی اور باپ کی جیسے دعا قبول ہوتی ہے ویسے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بد دعا مت دو، کسی کو بد دعا مت دو. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جلالت العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ، جب وہ اپنے طلبہ پہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں کہتے تھے او جنتی. غصے میں بھی جنتی کہتے تھے کہ قبول ہو گیا تو جنت ہی میں جائے. دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. اس لیے بد دعا مت کرو کسی کے لیے. اور نیکوں کی پہچان ہے پانچویں خصلت، وہ بد دعا نہیں کرتے. ہمارے اولیاء اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑوسی کو بد دعا دے رہے، اس کو دے رہے، نہیں، بد دعا مت دو. بلکہ ایک بات یاد آئی، حالانکہ جلدی چلنا ہے، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ زمخشری، بہنوں کے لیے خاص ہے یہ. کبھی بچوں کو بد دعا مت. ماں کی دعا بد دعا ہر وقت قبول ہے. اور آپ بھی کسی کے لیے کبھی بری الفاظ مت نکالا کرو، کیونکہ 24 گھنٹے میں گھڑی ایسی آتی ہے ادھر نکلا ادھر قبول. اس لیے بہت احتیاط، بہت احتیاط، بہت احتیاط. برے الفاظ نکالو ہی مت، خطرناک الفاظ نکالو مت، ہمیشہ اچھی بات کرو. علامہ زمخشری آخری عمر میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پیر ٹوٹ گیا تھا. کسی نے کہا آپ ایسے نیک آدمی ہو، آپ کا پیر کیوں ٹوٹ گیا؟ تو کہا اس کی وجہ میری ماں کی بد دعا ہے. اور ماں کی بد دعا؟ آپ نے کیا ایسا گناہ کیا جو ماں نے بد دعا دے دی؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں بچہ تھا، بچپنے میں چڑیا سے کھیل رہا تھا، چڑیا کے پیر میں دھاگا باندھا تھا، اس کو اڑاتا تھا. ایسا ہوا کہ وہ چڑیا کا بچہ گھونسلے میں چلا گیا اور میں دھاگے کو کھینچتا رہا، وہ نکلا نہیں، وہ پیر پکڑ جما کر کے بیٹھ گیا. تو میں نے زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی. تو میری ماں کو غصہ آیا، کہا تو نے پرندے کی ٹانگ توڑی، اللہ تیری ٹانگ توڑ دی. اب ماں سے تو غصے میں نکل گیا، لیکن کہا پوری زندگی میری ٹانگ نہیں ٹوٹی، لیکن ماں کی بد دعا کا اثر مرنے سے پہلے مجھے یہ نصیب ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اس لیے بچوں کو کبھی بد دعا مت دو. ہمیشہ اگر وہ ستائیں بھی نا، بچے ہیں، ان کو اچھے دعا کرو، اللہ اسے سدھار دے، اللہ اسے سنوار دے. دیکھیے حضرت بشر حافی رات دن شراب میں ڈوبے رہتے، رات دن شراب میں. آتے تھے ماں سے پیسے لے کر جاتے تھے اور شراب پیتے تھے، لیکن ماں کہتی تھی اللہ اس کو سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے، اللہ اس کو سدھار دے. ایک دن اللہ نے سدھار دیا. کیسا سدھارا؟
ہیں ماں باپ کی. اگر بچے شراب پیتے ہو بد دعا مت دو، دعا کرو اللہ سے سدھار دے. بچے جوا کھیلتے تیرا ستیہ ناش ہو جائے نہیں کہنا، دعا کرو اللہ سے سدھار دے. بچے کسی اور چکر میں دعا کرو اللہ تمہاری دعا سے اس کو سدھارے گا. بشر عافی جیسے شرابی کے بارے میں کون سوچ سکتا تھا سدھریں گے؟ کیسے سدھرے؟ شراب کے نشے میں گھر واپس آ رہے تھے، پیسے ختم ہو گئے تھے لینے کے لیے، بسم اللہ شریف لکھا ہوا نیچے پڑا تھا، اٹھایا چوما اور رکھ دیا. ماں کی دعا رنگ لائی. ایک ولی کے خواب میں اللہ نے بتایا جاؤ بشر سے کہہ دو ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. یار اتنے چھوٹے کام سے بھی کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے؟ اللہ کا ولی اتنے چھوٹے کام سے نہیں بنتا. یہ ماں کی دعا کی برکت ہے. رحمت خدا بہانہ مل جو یا خدا کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ اکبر. کہا جاؤ کہو اس سے وہ دوست بن گیا ہمارا. انہوں نے سوچا یہ خواب میں کوئی اور تو نہیں بات ہو رہی ہے. پھر سوئے وضو کر کے نماز پڑھ کے، پھر کہا کہتے ہیں نا جاؤ کہو دوست بن گیا، کہتے ہیں نا جاؤ دوست. گئے تو ڈھونڈا تو پتا چلا کہ میخانے میں ہے جناب. میخانے میں پہنچے تو میخانے کے مینیجر نے کہا، میخانہ مطلب شراب کا اڈا. اب یہ اردو کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بڑے خوبصورت الفاظ کہتے، شراب کے اڈے کو بھی میکدہ اور میخانہ کہا جاتا. ہاں ورنہ آپ نہیں سمجھ لیں کہ میخانہ کون سی جگہ ہے اور پھر آپ ڈھونڈنے لگو کہ چلے ہم بھی کہیں تلاش کریں. نہیں، یہ شراب کا اڈا ہے میخانہ. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے میخانے پہ، شراب کے اڈے پہ. مینیجر نے کہا یا اللہ والوں کا کیا کام، یہ میخانہ یا شراب پی جاتی ہے؟ کہا مجھے بشر سے کام ہے. کہا وہ تو دھت پڑا ہے نشے میں. کہو کہ میں ملنے آیا ہوں. کہا آپ کیا ملنے آئے؟ گئے کہا کوئی ملنے آئے گا، ہم نے کسی سے نہیں ملنا، ہمیں جام و سرائی کے سوا کوئی کام نہیں. اس سے کہو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. جیسے ہی سنا نشہ کافور ہو گیا. میرے یار کا پیغام کیا ہے؟ کہا حکم ہوتا ہے کہ تجھے دوست بنا لیا گیا. کہا اگر دوست بنایا تو گواہ رہنا آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور پھر جب وہی اللہ والے دوسری رات مسجد میں گئے جو ہمیشہ پہلے جاتے تھے تو دیکھا کوئی سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے. سوچا مجھ سے پہلے کون آیا؟ کبھی تو کوئی آتا نہیں. جب غور کیا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ بشر حافی تھے. اور پھر وہ مکہ گئے بغداد سے اور مکے میں جا کر کے زندگی گزاری. 2 لاکھ حدیث زبانی یاد کر کے واپس لوٹے اور اتنے بڑے ولی بن گئے کہ کہتے تھے اللہ کی زمین پہ میں چپل پہن کر کیسے چلوں. جس گلی سے گزر جاتے تھے جانور اتنا ادب کرتے تھے کہ بشر حافی جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں جانور کبھی گندگی نہیں کرتے تھے. جب بشر حافی کا انتقال ہوا بغداد کی گلیوں میں جانوروں نے گوبر کیا تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے شاید آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. اور جانتے کیسے گئے بشر؟ کیسے گئے؟ جب جس دن بشر حافی کا انتقال ہوا بغداد کے اکثر ولیوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ بغداد کی گلیوں میں چل رہے. حضور آپ بغداد؟ کہا ہاں میں بشر کو لینے آیا ہوں. یہ مقام ماں کی دعا. یہ تو بچوں کو سدھرنے کی دعا کرو، بد دعا مت کرو. چھٹی خصلت غوث پاک کہتے ہیں جو نیک ہوگا اس کی چھٹی خصلت کیا ہے؟ وہ لوگوں کی تکفیر نہیں کرتا، لوگوں کو کافر نہیں کہتا. اہل قبلہ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو وہ کافر نہیں کہتے. آج کل بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے ہو. نہیں، حدیث پاک ہے اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو آپ کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کافر کہنے سے بچا کرو. بہت مشین گن چل رہی ہے کفر کی، یہ کافر وہ کہ نہیں، آپ کا کام ہی نہیں. میرے بھائی کسی مسلمان کو زانی کہنے کے لیے اتنے ثبوت چاہیے تو کافر کہنے کے لیے کتنے ثبوت چاہیے، ہے نا؟ اگر آپ تکفیر کے بارے میں کہ کس کو کافر کہا جا سکتا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں کہ کس طرح سے کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے. لیکن ایسے اپنا کام نہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں کہ ہاں علماء نے جس کی قطعی ثبوت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پہ کافر کہا تو آپ اپنی علماء کی نقل میں کہہ سکتے. خود کسی کے بارے میں بہت احتیاط سے کام. فرمایا چھٹی خصلت وہ کافر نہیں کہتا کسی. ابھی میں تبصرہ نہیں کروں گا، جلدی جلدی چلیں گے. 7ویں خصلت وہ گناہوں سے بچتا ہے. وہ گناہوں، بھئی جو گناہ سے بچے گا وہ نیکی ہی کرے گا. اور گناہ سے بچنے کا بہترین تصور یہ ہے کہ جب طبیعت گناہ کرنے کو چاہے تو تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس اللہ دیکھ رہا ہے. میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں گناہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ باپ دیکھتا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہے تو گناہ کر رہے.
اللہ کی قدر کب کرو گے؟ اللہ کی عزت کب کرو گے؟ اللہ کی تعظیم کب کرو گے؟ گناہ مت کرو۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ برباد کرتا ہے، گناہ بستیوں کو تباہ کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ نے گناہ کرنے والی قوموں کو کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے ان پہ پتھروں کی برسات کر دی۔ گناہ کرنے والی قوموں کے زمین کے اس خطے کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا کر کے ان کو اوندھا پلٹ دیا گیا۔ میرے بھائی ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو، لوط علیہ السلام کی بیوی نے، توجہ، میں بہت نازک موڑ پر آ گیا ہوں لیکن آپ کی توجہ، بہنوں کی توجہ، اللہ کی غیرت دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے گناہ نہیں کیا تھا، صرف گنہگاروں کی حمایت کی تھی۔ اللہ نے نبی کی بیوی کو پتھر بنا دیا۔ آج بھی وہ پہاڑ پہ ایک پتھر کی شکل میں موجود ہے، دیکھ لو، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لو، لوط علیہ السلام کی بیوی اب بھی پتھر بنی ہوئی ہے۔ غور کرو، جب نبی کی بیوی کے ساتھ یہ غیرت ہے، وہ گناہ نہیں کیا، گناہ گاروں کی اس نے حمایت کی۔ اور ہم گناہ کرتے ہیں، انجام کیا ہوگا اور کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں 8ویں خصلت، اگر کوئی مخلوق میں مصیبت میں ہو تو نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ اس سے مصیبت وہ دور کر دیتی۔ آج ہم مصیبت دور کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے۔ میرے بھائی اگر چونٹی پر بھی رحم کرو گے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس کو مصیبت میں دیکھو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، اللہ کا جو بھی بندہ بندی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت دور کرو، کیونکہ الخلق وعیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ارحم من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، ویرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ کوئی بھوکا دیکھو، کسی مذہب کا ہو، کھانا کھلاؤ۔ اگر بوجھ لے کے جا رہے بوجھ اٹھاؤ، تکلیف میں ہو تکلیف دور کرو۔ یاد رکھنا یہ اخلاق ہے، کردار ہے، اور یہ سچے نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ آج کل لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، بلکہ تکلیف میں دیکھ کے تانا دیتے ہیں، اچھا ہوا اور مر اور مصیبت میں جا، بڑا غرور تھا، بڑا یہ تھا، تانا دیتے ہیں۔ اور لوگ مصیبتوں میں لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اگر تم نے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کسی کی بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، پورا سماج مل کے محنت کرو، اس کو اچھا رشتہ ہے۔ کوئی غربت میں ہے، اس کی غربت دور کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی فاقے میں ہے، اس کی فاقہ کشی دور کرنے کی کوشش کرو۔ کسی کے بچے کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کے فیس بھرنے کی کوشش کرو۔ ایک بات بتاؤں، بہت پیاری حدیث یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے، کون جنتی؟ توجہ، بہت پیار، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، یہ حدیث یاد کر کے جانا۔ فرمایا کیا؟ زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے، فرمایا اس بندے کو دیکھ لو جو لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس، دونوں میں سے کوئی ایک مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے۔ ایک شخص قرض سے پریشان ہو کے آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں قرض والے مجھے ستا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حضور قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ کیجئے۔ تو وہ مسجد نبوی سے اٹھے، جوتے نکالنے لگے، اور کسی نے کہا حضرت کہا کیا آپ نے اعتکاف میں ہے نا، باہر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ میں بیٹا آج اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا، پھر اس کی قضا کر لوں گا، لیکن میں نے اپنے نبی سے سنا جو کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کو 2 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مصیبتیں دور کرنے والوں، کسی کو کانٹے میں بھی دیکھو تو کانٹا نکال سکتے ہو تو نکال دو، نہیں کچھ کر سکتے یار مسکرا کر لوگوں کو خوشی دے دو، پریشانی مبتلا کرنے والے نہ بنو۔ 8ویں خصلت کیا؟ مخلوق کی مصیبت۔ 9ویں خصلت نیک کی کیا؟ وہ لالچی نہیں ہوتا، جو نیک ہوتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا۔ آج لالچ بھی ہے لوگوں کے، دیکھو ڈھونڈو نا کتنے نیک ہو، جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے ہو نا، غوث پاک کے نزدیک کتنے نیک ہو، کتنی لالچ ہے، کتنی لالچ ہے بتاؤں؟ سب نہیں، لیکن سنو، اگر 4 جگہ کی دعوت آئے گی نا شادی کی، وہ سوچیں گے کہ کس کے کھانا اچھا بنا ہوگا، اتنے لالچی ہے نا۔ اگر کوئی ٹھیلا ڈھکیلنے والا پہلے شادی کا کارڈ دے کے گیا، وہاں نہیں جائیں گے، کیوں؟ ارے یار وہاں تو کوئی بریانی بنی ہوگی، 8-10 ڈش تو فلاں کے وہاں ہوگی نا،
وہاں چلو. مطلب آپ کے نزدیک جو کھانا غلاظت بنے گا اس کی اہمیت ہے, آپ کے نزدیک دلوں کی اہمیت. لالچی ہو, ایسے لالچی, اتنا ملے تو اتنا مل جائے, اتنا لالچی مت بنو, کیونکہ نیک لوگ لالچی نہیں ہوتے. ایک بات آپ سے کہوں, کتنا ہی بڑا آدمی آئے, بادشاہ ہو یار, بادشاہ کچھ کیا دے گا کوئی, اتنا بڑا بادشاہ آپ کا رب ہے, بادشاہوں کا بادشاہ آپ کا رب ہے. اس کو سن لیں, اس کو سن لیں صرف, کیا بادشاہوں کا بادشاہ آپ کا رب. اور وہ کتنا پیار کرتا ہے پتہ ہے, مجھ سے کون کتنا پیار کرتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے ایک بات سمجھتی ہے, مجھ سے سب سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں, ایک تو اللہ کا رسول ہے اور ایک تو اللہ ہے. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. کروڑوں ماؤں کا پیار ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور اللہ کا پیار, تو جو رب ہم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو چھوڑ کے کس سے لالچ کر رہے ہو؟ ارے کون لوگ دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. اگر آپ اجازت دے تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے. ہمیشہ اللہ سے لو, اللہ سے مانگو, بندوں سے نہیں, لو اللہ سے لو. میرے اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ کیوں جھوٹے ہو؟ سچے بندے بنو, بندے ہی بن جاؤ, بیڑا پار ہے. لوگ ٹھوکروں میں آئیں گے, بادشاہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کہتے ایک مرتبہ محمود غزنوی شکار پر گئے, شکار کے لیے گئے, شکار کرتے کرتے, چونکہ شکار کا بھی نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے, اندر 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 گھس, جیسے آپ لوگ موبائل کے گیم میں اندر اندر گھستے ہو, ویسے ایک دور میں شکار تھا, نہیں ملتا تھا تو اور آگے اور آگے اور آگے, آدمی دھن میں تھا. گھستے چلے گئے, جنگل جنگل جنگل, شام ہو گئی. اب شام ہوئی, بادل گھرائے, بادل گھرائے, ایسے زوردار بارش ہوئی, جائے کہاں؟ ایک جھوپڑا دکھا, جھوپڑے میں گھس گئے. وہاں ایک بڑے میاں رہتے تھے, بڈھے بابا. اندر گئے, انہوں نے پہچانا نہیں بادشاہ کو, وہ تو جنگل میں رہتے تھے, جنگلی تھے, لیکن تھے مسلمان, اخلاق والے آدمی. انہوں نے بکری ذبح کی, بھونا, کھلایا, رات بھر رکھا. صبح ماحول ٹھیک ہوا. جب بادشاہ جانے لگا تو انہوں نے بادشاہ کو پہچانا نہیں. بادشاہ کے ساتھ اتنا احسان کیا, رات بھر اتنی آرام دیا. بادشاہ نے کہا یہ اپنی انگوٹھی دیے جا رہا ہوں, جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو یہ انگوٹھی لے کر کے محمود غزنوی کے پاس آ جانا, کوئی مصیبت آئے بتا دینا بس یہ انگوٹھی. وہ بڑے میاں نے لے لی. بہت دن گزرے, اس کو کوئی کام ہی نہیں پڑا. ایک دن بہت مصیبت میں پھنس گئے, کچھ چاہیے تھا. سوچا ایک آدمی اجنبی مسافر آیا تھا, انگوٹھی دے گیا, ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیا. تو وہ انگوٹھی لے کر کے گئے, جیسی گیٹ پہ بتایا, دروازے پہ جو دربان کھڑے تھے انگوٹھی دیکھ کے ان کو اندر کر دی. آگے کھڑے تھے, انہوں نے اور اندر کیا, آگے, حتیٰ کہ جو بادشاہ کا مین کمرہ تھا اس میں جو دربان تھے انہوں نے بھی اندر کیا. جب اندر گئے تو کیا دیکھا, بادشاہ مصلے پہ تھا اور ہاتھ پھیلا کے کہتے اللہ اے اللہ اے اللہ. کچھ لیے بغیر لوٹ گئے, کچھ نہیں مانگا, لوٹ گئے. لوٹ گئے تو بادشاہ کو ایسا لگا کوئی آیا تھا اور ملے بغیر چلا گیا. تو پوچھا کوئی آیا تھا ملے بغیر گیا؟ کہاں, ایک بابا آیا تھا, انگوٹھی بتایا, وہ آپ کی جو انگوٹھی تھی جو بہت دنوں سے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہی, اور وہ چلا گیا. بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو, لاؤ, وہ فلاں فلاں جنگل میں رہتا ہے, میں جانتا ہوں اس کو, بلاؤ. بولا بابا آپ آئے تھے؟ جی آئے تھے. بغیر مانگے چلے گئے؟ کہا کہ کچھ سیکھ کے گئے ہوں. کیا مصیبت آئی تھی, کچھ چاہیے تھا. آپ نے کہا تھا کہ بادشاہ کو بتا دینا بادشاہ کی انگوٹھی, تو میں آیا تو یہ انگوٹھی بتا کے تو مجھے اندر داخل کر دیا گیا. اے محمود, اس دن تو میں نہیں پہچان سکا آپ کو, لیکن آج پہچان گیا کہ انگوٹھی آپ ہی کی, اور آپ ہی بادشاہ, میں نے آپ کی خدمت کی. کہا مانگا کیوں نہیں؟ کہا جب میں نے دیکھا مسلے پہ تو یا اللہ کہہ کے مانگ رہا ہے, تو میں نے سوچا اللہ جیسے تیرا ہے ویسے میرا ہے, تو جب میں تجھ سے کیوں مانگوں, پھر اس سے نہ مانگوں. بھکاری سے مانگنے کی بجائے ڈائریکٹ بادشاہ سے کیوں نہیں مانگوں؟ بھکاری دے گا تو کیا دے گا؟ چھوڑو سب کی آس, اپنے اللہ سے لو لگا. جب وہ دیتا ہے تو دینے والا بنا دیتا ہے. تو لالچ مت کرو, لالچ سے نکلو. تو غوث پاک فرماتے ہیں 9ویں خصلت لالچ نہیں کرتا, 10ویں اور آخری خصلت نیکوں کی, وہ تکبر نہیں کرتا, بہت عاجزی کرتا.
اس کی زندگی عاجزی میں ہوتی ہے، بہت عاجز مزاج ہو، عاجزی کرتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی غصہ نہیں آتا مجھے کرسی کیوں نہیں ملی، مجھے چٹائی پہ کیوں نہیں بٹھایا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، میرا نام کیوں نہیں لیا، یہ سب گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ ارے اگر کرسی نہیں دی نیچے بٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے میں تو نیچے ہی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا لیکن لوگوں نے مجھے بٹھایا تو نا، اگر نہیں بٹھایا کھڑے کر کے رکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے، میں تو کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں تھا محفل میں، مجھے لوگوں نے کھڑے تو کیا نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ دیکھو شیطان نے گھمنڈ کیا، اتنے بڑے منصب پہ تھا، اللہ نے مردود کر دیا، اور جبریل نے سب سے پہلے جھک کر کے سجدہ کیا، اللہ نے ان کو سید الملائکہ بنا دیا۔ دولت کا گھمنڈ، حسن کا گھمنڈ، نسب کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ، عمل کا گھمنڈ سب نکال دو اور سوچو میں کیا ایک بندہ ہوں، عاجزی کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگ آتے ہیں اچانک پہچان نہیں پاتے آپ کو، حضور ہم آپ کے لیے ایک اوٹا بنا دیتے ہیں اور آپ اس اوٹے پہ بیٹھا کرنا، ہم نیچے بیٹھیں گے۔ آقا نے فرمایا نہیں میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں، میں انفرادی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ ایک اور حدیث سن لیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور اس سفر میں جنگل میں اترے تو لشکر کے لیے کھانا پکنا تھا، لشکر کے لیے کھانا پکنا تھا۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو گھر میں اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے، بیوی کہیں گے پانی لاؤ، بچوں کہیں گے پانی لاؤ، یہ سب حال ہو گیا، کچھ کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا۔ جبکہ حضور علیہ السلام بکری کا دودھ خود دوتے، بازار جاتے ہیں، اماں عائشہ جب کبھی کبھی بیمار پڑ جاتی ہے تو آٹا گون کر کے ان کو خود دیتے۔ کیا حضور کی زندگی ہے، ہماری کیا زندگی، حال دیکھو۔ تو بہرحال کھانا پکانا تھا لشکر کے لیے، کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ 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 فرمایا تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم وہ کر لو، تو سب کو کام بانٹ دیا اور خود حضور نظروں سے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، صحابہ سب کام میں لگے تھے تو صحابہ نے کیا دیکھا، حضور جنگل سے آ رہے ہیں اور سر پہ لکڑیوں کا گٹا رکھ کر کے لا رہے ہیں۔ سب دوڑ پڑے، آقا آقا ہمیں دے۔ فرمایا نہیں۔ حضور آپ کیوں جنگل گئے؟ فرمایا میں نے تم سب کو کام بانٹ دیا تھا، یہ کام رہ گیا تھا، یہ مشکل تھا تو میں نے سوچا یہ کام میں ہی کر لوں۔ یہ حضور کی زندگی، عاجزی اختیار کرو۔ جب یہ 10 خصلتیں بندے میں جمع ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک نیک ہوتا ہے، اور جو ایسا نیک ہوگا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی، جس کے لیے دعا کر دے گا اس کا مقدر سنور جائے گا۔ آؤ غوث پاک کے فرمان پہ عمل کریں۔ ایک بار اس کو تھوڑا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ 10 خصلتیں کیا؟ نمبر 1 قسم کھانے سے بچیں گے نہیں، آج سے بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ ذرا ہر ایک جملے پہ غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ قسمیں کھانے سے بچیں گے انشاءاللہ، جھوٹ بولنے سے بچیں گے انشاءاللہ، وعدہ خلافی کرنے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ بھی وعدہ ہے، اس کے خلاف مت کرنا، وعدہ خلافی کرنے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کی نیتیں ڈاماڈول ہے کیونکہ ہاتھ جب وعدے کی بات آئی تو نیچے کر لیا۔ ذرا دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں وعدہ خلافی سے بچیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی وعدہ کرو تو بھی جھوٹ سے بچنا ہے اور نہیں کرو تو بھی عمل کرنا ہے۔ وعدہ خلافی سے بچیں گے انشاءاللہ، لعنت کرنے سے بچیں گے انشاءاللہ، بد دعا کرنے سے بچیں گے انشاءاللہ، مسلمانوں کو زبردستی اپنی ذاتی اناد میں کافر کہنے سے بچیں گے انشاءاللہ، گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب آج فجر کی نماز میں راجکوٹ کی مسجدیں بھری رہے گی انشاءاللہ۔ مخلوق سے تکلیفیں دور کریں گے انشاءاللہ، لالچی نہیں بنیں گے انشاءاللہ، لالچ سے بچیں گے۔ یہ میری بہنیں جو سامنے بیٹھی نا، بیٹے کا رشتہ لے کر کے جاتی سوچتی کوئی بڑا گھر ملے تاکہ جہیز زیادہ ملے۔ جہیز اچھا لاتی ہے اور بہو بگڑی ہوئی لاتی ہے۔ جہیز کیا کام آئے گا؟ جہیز تمہاری کوئی خدمت کرے گا؟ جہیز کے چکر میں ایسی ویسی بہو اٹھا کر لاتی ہو، پھر ساری زندگی ستاتی ہے تو روتی رہتی ہو یہ کہاں سے میں لے آئی؟ تو تم نے تو جہیز کی لالچ کی، لالچ کا گھر خالی رہتا ہے۔ لالچی نہ، لالچ کریں گے؟ بولو لالچ کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور تکبر کریں گے؟ عاجزی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب عاجزی کرو گے دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ یہ غوث پاک کا خطاب تھا جو میں نے پڑھ کے سنایا۔ غوث پاک قبول کریں، ان کا رب قبول کرے۔ اللہ آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔